ان سے یہ ثابت ہوتا ہے اور قرآن کے اقتضاء نص سے کہ لازماً ہو۔ نمبر دو، میں ذاتی حد تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہوگا یہیں سے، پاکستان اور افغانستان سے۔ اس کے لیے بھی 3 حدیثیں ہم نے، وہ جو ہمارا ہے نوید خلافت، اس میں 3 حدیثیں وہ بھی دے دی کہ یہی خطہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اور اب تاریخ نے وہاں پہنچا دیا ہے کہ عالم عرب تو جا چکا، اب تو اگر ہے آخری چٹان تو یہی خطہ ہے، تو یہیں سے ہوگا۔ اس میں آپ کو یاد ہے کہ الف ثانی میں 400 برس کی جو تجدیدی مساعی ہے اس کا تجزیہ کرتا ہوں کہ ہمارا دینی اور فکری اور روحانی جو سینٹر آف گریوٹی ہے امت کا، وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ 1000 برس تک وہ عالم عرب میں تھا، اور 11ویں صدی سے وہ شفٹ ہو کر وہ سلم خانہ ہند میں آ گیا ہے۔ اٹس اے شفٹ آف دی سینٹر آف گریوٹی، روحانی فکری۔ اس میں سے مجددین امت 3 صدی کے، ان کا تو میں تذکرہ بہت کھل کر دیتا ہوں، اگرچہ ان میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ مجھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں تو کیا ہوا ہے دعوت رجوع القرآن میں، لیکن یہ کہ 11ویں 12ویں کی طرف جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ بنتے ہیں شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ ان کے بین کی ایک شخصیت ہے۔ پھر یہ کہ 14ویں صدی کے عظیم رجال، ان کے اندر کون کون کتنے اونچے لوگ پیدا ہوئے ہیں، میرا دعویٰ ہے اب بھی ہے کہ ان کے لیول کا، ان کی سطح کا کوئی شخص پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوا۔ لہذا پورے عالم اسلام میں فکری خلا ہے شدید، جذبات ہیں، فکر کا خلا ہے۔ بہرحال اس کے بعد تحریک خلافت ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی آپ کو اب اشبر ہونی چاہیے کہ خلافت ختم ہوئی تو احتجاجی تحریک سے یہاں چلی، اور کس شد و مت سے چلی، میں وقت زیادہ نہیں لے سکتا، اس پر گفتگو ہو چکی ہے، حوالے دے رہا ہوں۔ پھر آزادی کی تحریکیں چلی تو پورے عالم اسلام میں چلی، کہیں مذہب کو انووک نہیں کیا گیا سوائے پاکستان کی تحریک کی۔ پھر قائم ہو جانا پاکستان کا ایک معجزہ ہے، کسی حساب کتاب میں آتا نہیں، اور وہ لیبر گورنمنٹ کے وقت۔ پھر قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، تکبیر رب، 10 کروڑ عوام کی نمائندہ اسمبلی اللہ کی الوہیت اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ پھر تمام مذاہب اور جو ہمارے فرقے ہیں ان کے 33 یا 32 علماء نے 22 اصول متفق علیہ دے دیے، دستور سازی کی۔ سن 56 کے دستور میں کچھ نہ کچھ آگے بھی قدم اٹھا، اسلام آیا، تدریجی بات چل رہی تھی نا، آگے بڑھی بات۔ یہ سارے شواہد ہیں جس کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک قدم جو ہے، یہ سارے شواہد ہیں اس بات کے کہ یہاں سے کچھ ہونا ہے، مشیت ایزدی ہے، لیکن کب ہوگا یا کیسے ہوگا یہ علیحدہ بات ہے۔ اس میں میں چند افراد کا ذکر اور بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ میں شورا میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں پہلے، تاکہ وہاں سے ہمارا اتفاق رائے پیدا ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمیں اس کو اپنی تقریر میں پڑھاؤں۔ اب آئیے اگلی بات، مشکل کا اصل پہلو کیا ہے؟ یہ کام بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اب ذرا تجزیہ کیجیے کہ اصل اشکال ہے کہ کیوں مشکل ہے۔ اس لیے کہ ایک بات میں جانتا ہوں اور سب جانتے ہیں، سامنے کی بات ہے، جذبے کی کمی اس امت کے اندر کبھی بھی نہیں رہی۔ مر جانے کے لیے لوگ تیار نہیں کرتے، ذرا سے کوئی جرات مند شخص ہو آگے آئے، نعرہ لگائے، انہیں محسوس ہو کہ یہ مخلص ہے اور دین کا کام کرنا چاہتے، لوگ آ جائیں گے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، آنے والے بھی وہ ہوں گے جو گامے باجے ہوں، دین سے ان کا کوئی تعلق عمل ہی نہیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نماز نہیں بن نہ سکا، وہ چاہے مسجد شہید گنج ہو، اور چاہے وہ مسجد کانپور ہو، اور چاہے وہ مسجد یکشب ہو، مسلمانوں نے جانے دینے کی تو مثالیں قائم کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود اپنے کردار میں کوئی تبدیلی کرنا، اپنے طرز عمل میں، اپنے معاملات میں کوئی انقلاب لانا، یہ بڑا مشکل۔ یہ کیوں مشکل ہے؟ اب اس کا تجزیہ کیجیے۔ پہلی بات ہے تصور دین اور تصور فرائض دینی میں 1200 برس کے دوران تدریجاً جو انحطاط پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اسلام دین نہیں رہا، مذہب بن گیا۔
اس کی محدودیت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کو معلوم ہے، شراب کی حرمت، سور کی حرمت سب کو معلوم ہے۔ اقامت دین کی جدوجہد کس بلا کا نام ہے؟ یہ تو بڑا پڑھانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ تو اور اگلا مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اس کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو بتانا، اس کو سمجھانا۔ اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اب تک کی ہماری مساعی، میرے 30 برس اس کام میں کٹ چکے۔ منتخب نصاب جس نے بھی کبھی پڑھا ہے، اس کے دیباچے میں جب یہ چھپا ہے، میں نے لکھا ہے کہ اس نصاب کا تھیم کیا ہے۔ قرآن مجید سے اگر آپ نے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ یہاں سے لیا ہے تو آخر کوئی بنیاد تو ہے نا۔ On what basis you have selected? This is a natural question. مثلا اگر میں چلتا عقیدہ اور عبادات، اگر اس پر چلتا تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص آنی چاہیے تھی۔ جو سورہ بدر عصر ہے ہمارے ہاں، اس کی جگہ سورہ اخلاص ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت البر ہے، اس کی بجائے آیت الکرسی ہونی چاہیے۔ تہائی قرآن کے برابر تو سورہ اخلاص ہے، اور آیت الکرسی جو ہے پورے قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے۔ یہ حضور کے اپنے الفاظ ہیں۔ ہمارا انتخاب تو وہ نہیں ہے، سورۃ العصر ہے، آیت البر ہے۔ وہ جو اصل اس کا سبب کیا کہ یہ تصور دین واضح ہو اور تصور فرائض دینی واضح ہو۔ اس کے اوپر کتنی محنت میں نے کی ہے، کتنی ہمارے اور مقررین نے کی ہے۔ پیرنٹ لائک میں نے اس کو رٹا ہے اور سنایا ہے، اور میں یہ کہ اس کو فخر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے صحافی نے یہاں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال، اور مجھے قطر نسبت ملال نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ تو میرے لیے ٹیسٹیمونیل ہے، قرآن کا قوال ہو جاؤ تو اور کیا چاہیے مجھے۔ میں تو چاہتا ہوں محفل سماعت جو ہے، جو میں بیان کرتا رہا ہوں کہ محفل سماعت ہونی یہ چاہیے، قوال مجھے بتا دیجیے قرآن کا قوال، تو یہ میرے لیے کریڈٹ ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس منتخب نصاب اور ان دو ایشوز کو ہیمر کرنے میں تو میرا حال وہ ہو چکا جو پنجابی کا وہ کوئی محاورہ کہہ لے کیا ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی نے آپ پہ رانجھا ہوئی۔ وہ جو مسئلہ ہے، میں نے جس طرح اس کو دہرایا ہے، جس طرح بیان کیا ہے، 2.5 گھنٹے کے اسباق بھی ہیں، 8 گھنٹے کا سبق بھی ہے، مطول بھی ہے، مفصل بھی ہے، پورے کو 7 دن کے اندر بھی کور کیا ہے، 10 دن میں بھی کور کیا ہے، 40 دن میں بھی کیا تھا۔ یہاں پہ مسجد شہداء میں ایوننگ سیشنز کے اندر 40 دن میں کیا تھا، کبھی تربیت گاہ میں 20 دن میں کیا ہے، کبھی پنڈی میں کیا ہے، کبھی کوئٹے میں کیا، یہ جو کچھ کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج تک خود ہمارے رفقا کا حال کیا ہے؟ یہاں بھی وہ پنجابی کی جو ہے نا، ہیر پھیر کھوتی بورڈ ہیٹ، تصور وہی ہے۔ فریضہ اقامت دین کی فرض ہونے کا تصور نہیں۔ فرض نماز ہے، روزہ ہے، اور نماز کی سنتیں بھی فرض ہیں۔ اس قدر پرفیکٹ کانسیپٹ ہے دین کا کہ جو کہہ چکا۔ اقامت دین کی جدت فرض ہے ہی نہیں، نماز کے نفلیں بھی فرض ہیں۔ تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل پر اتنا عمدہ پوری بات، لیکن اب بھی وہی ہے، جب آپ کے پیمانے ہوں گے کہ کسی شخص کی دینداری کے، خود آپ اگر اس کا ججمنٹ قائم کریں گے تو دیکھیں گے نوافل کا کتنا اہتمام۔ حالانکہ یہ دور نوافل کا نہیں، یہ دور فرض اقامت دین کی فرضیت کے ساتھ اگر ہو سکتا ہے، اس کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے، تب تو کیجئے جتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سارا تصور کرنے کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں آپ آج بھی اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ اقامت دین کی جد و جہد بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اس کے لیے التزام جماعت اسی طرح فرض ہے بالکل جس طریقے سے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ یہ شرط ہے، وضو مطلوب نہیں ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ جماعت مطلوب نہیں ہے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے مطلوب۔ نمبر 3، یہ 2 چیزیں جو ہے، یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، یہ مجھے ملی ہے وراثتاً، یہ مولانا مودودی کے فکر سے میرے پاس آئی ہے۔ چاہے اس کے لیے جذباتی فضا جو بھی تھی وہ علامہ اقبال کی شاعری نے، کچھ اور چیزوں نے پیدا کی تھی، حفیظ جالندھری کی شاعری کا بھی اس میں تھوڑا سا حصہ ہے،
لیکن ایک معین فکر کی حیثیت سے یہ مولانا مودودی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے بات 19 برس کی عمر میں، اور میں آج تک اس کی حقانیت کا پوری طریقے سے، بلکہ میں نے اس کے جو دلائل دیے ہیں، بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے واضح دلائل خود مولانا مودودی نہیں دے پائے، لیکن فکر صحیح نہیں سے لیا تھا، باقی ان میں رنگ بھر دیا جائے وہ بات دوسری۔ اقامت دین فرض کی جد و جہد فرض نمبر 1، بالکل جیسے نماز۔ اب یہ آپ بھی خود اپنا جائزہ لے لیجئے تو بہت سے لوگ آپ بھی اپنے اندر بھی ایسے ہوں گے جو نماز کے ساتھ اس کو کبھی بھی اٹیچ نہیں کر سکے، اکویٹ نہیں کر سکے، اور اس کے لیے التزام جماعت ایسے لازم یا شرط جیسے کہ جماعت، جیسے کہ وضو ہے نماز کے لیے۔ سوچ لیجیے، جائزہ لے لیجیے۔ تیسری بات وہ ہے کہ جس کا میں نے اضافہ کیا، جماعت کے لیے میں نے یہ اختیار کیا کہ جتنے بھی طریقے دنیا میں آج کل جماعت سازی کے نئے ہیں سب مباح ہیں، کبھی میں نے حرام نہیں کہا الحمدللہ، لیکن واحد منصوص مسنون معصور اور ہماری پوری تاریخ کے اندر جو ملتا ہے 1300 برس کم سے کم، وہ بیٹھ ہم نے وہ اختیار کیا، لیکن دوسرے طریقوں کو بھی ہمیں حرام نہیں کہتا۔ اور میں نے جب تنظیم اسلامی کا قیام سن 67 میں ہوا ہے تو مولانا اصلاحی صاحب کی گویا کہ اس وقت قیادت تھی اور وہ جمہوری ذہن کے آدمی تھے، تو میں تیار تھا ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، شریک تھا۔ بعد میں جب تنظیم کا دوبارہ احیاء ہوا ہے 1975 میں، تب بھی میں نے 3 سال کے لیے اپنی حیثیت کنوینر کی رکھی تھی اور ایک نظام العمل بنایا تھا عبوری طور پر۔ میں اس کے لیے تیار تھا کہ اگر یہ حضرات آ جائیں تو ظاہر بات ہے انہی کی رائے چلے گی، کوئی اگر جمہوری نظام بھی بنانا چاہے تو حرام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے یہ جو پہلی 2 چیزیں جو فرض کے عین کے درجے میں ان کو چھوڑ دوں۔ چوتھی چیز جو میں نے یا ہم نے بہت طریقے سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج سب آپ حضرات جائزہ لے لیجئے، اس تصور کے تحت جو شخص جماعت میں شامل ہوتا ہے کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے جماعت قائم ہوئی ہے اور میں اس کے لیے سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر شامل ہو رہا ہوں، اس کے طریقہ کار کے بارے میں بھی، اس کے قائد جو بھی ہیں اس کی شخصیت کے بارے میں بھی، اس کی اس تحریک سے علیحدگی صرف 4 صورتوں میں جائز ہے، باقی جائز نہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فکر میں اختلاف ہو جائے، اور یہ 2 طرفہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی محسوس کیے میں جس فکر کو صحیح سمجھ کر آیا تھا اب تو معلوم ہوا کہ فکر بدل گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا اس وقت ذہن جو ہے پختہ نہیں تھا، میں نے اس فکر کو قبول کر لیا تھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ فکر صحیح نہیں ہے۔ دونوں امکانات ہیں، یہ بنیادی فکر میں تبدیلی ہو جائے تو جائز ہے، علیحدہ ہو جائے۔ جو قائد ہے اس کی شخصیت پر اعتماد نہ رہے، بالکل جائز ہے، چاہے ان کا سوء ظن ہو، مغالطہ ہو، کچھ ہو، لیکن اگر وہ نیک نیتی سے سمجھ رہے ہیں کہ قابل اعتماد آدمی نہیں ہے تو ان کا علیحدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، طریقہ کار کے اندر کوئی ایسی تبدیلی آ گئی کہ جو وہ سمجھتا ہو کہ اس پوری تحریک کے مزاج کو بدل کر خراب کر کے ساری ایکسرسائز کو فیوٹیلیٹی بنا لے، اور اپنے اختلاف کے باوجود وہ یہ دیکھے کہ تحریک اپنا رخ بدلنے کو تیار نہیں۔ لیکن ان تینوں صورتوں میں اس شخص پر لازم ہے اپنا اختلاف واضح کرے، تعین کے ساتھ بتائے میں کس وجہ سے جا رہا ہوں، اور یہ کہ اتمام حجت کر کے جائے۔ اگر امیر پر اعتماد نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے، دھوکے باز آدمی ہے، کیوں پیچھے لگے ہوئے ہو، تم نے اپنی زندگیاں خراب کی ہوئی، تو آدمی ٹھیک نہیں، اس کا کام ہے فرض ہے، وہ باہر نکل کے بھی کرے، اندر بھی کرے، اپنے ساتھیوں کو بتا کر جائے۔ طریقہ کار کی غلطی ہے، بتا کے جائے۔ یہی میں آج بھی صبح بتا رہا تھا، ماچھی گوٹ کا تصور کیجئے کہ مولانا مودودی نے اپنی پالیسی پر 7 گھنٹے تقریر کی، 7 hours۔ اس کے بعد جب اختلافی تقریروں کا موقع آیا تو ٹائم تو ہے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا اس وقت کے چودھری غلام محمد صاحب جو اس وقت قائم مقام ہوئے تھے، صاحب آپ کتنا وقت مجھے دے سکیں گے، میں اس کے مطابق تیار کروں، آپ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں تو آدھا گھنٹے کی تقریر۔ نہیں جی، اتنے نوٹس آئے ہوئے، اتنا وقت ہے، 5 منٹ میں مشکل ملیں گے۔ جب میرا وقت آیا میں کھڑا ہو گیا کہ صاحب مجھے 5 منٹ میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، مجھے تو چونکہ پہلے بتایا بھی نہیں گیا تو میں اس وقت کے حساب سے تو تقریر تیار ہی نہیں کر سکا۔ میرا تو یہ بیان ہے، میں یہ پڑھ کے سناؤں گا، 250 صفحے کا بیان ہے۔ اب
تمام ہنگامہ ہو گیا پورے اس سیشن کے اندر. کہاں سے وقت آ گیا؟ ایک سامنے کھڑے ہو کر چند دینے جملے پڑے تھے. ہمارے پاس یہ بکواس سننے کا وقت نہیں. اور یہ پروفیسر صاحب تھے جو بہت بڑے جمہوری حقوق کے جو اس وقت علمبردار ہیں, پروفیسر غفور احمد صاحب. ہمارے پاس اس بکواس کو سننے کا وقت نہیں. لیکن یہ کہ کھڑے ہوئے ہمارے مرحوم اب ہو گئے بیچارے راؤ خورشید علی خان, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار اپوزیشن کا لیڈر ہے, لہذا جتنا وقت ملا ہے مولانا مودودی کو اتنا ہی وقت انہیں دینا ہوگا. ہر طرح کی بات ہو رہی تھی. مولانا مودودی کھڑے ہو گئے, کہاں ممکن ہے پورا بیان لہرایا, اتنی بڑی کتاب یہاں پر کیسے ممکن ہے بیان کیا جائے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اجمل خان لگائی کھڑے ہو گئے. اگر صرف اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار جیسے کارکن تحریکوں کو روز روز نہیں ملا کرتے, اگر ان کی وجہ سے پورا ایک دن ایکسٹینڈ ہوتا اجتماع تو سارا خرچہ میں دوں. لیکن جب باری باری میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا جناب مجھے ایک بات کہنی ہے, وہ یہ ہے کہ میں اگر اپنا اختلاف بتائے بغیر جماعت سے علیحدہ ہو جاؤں تو پھر مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ اندر تم نے یہ بات کیوں نہیں کی. مجھے کوئی شوق تقریر کا نہیں ہے, نہ میں تقریر کر سکتا ہوں. 24 برس کی عمر تھی اور مقابلہ تھا مولانا مودودی ہے. 25 برس کا بھی میں پورا نہیں تھا. کہا مولانا مودودی 3.5 گھنٹے دینے پڑے ہیں مولانا مودودی کی مخالفت کے بعد. یہ دوسری بات ہے کہ فقرے چست کیے جاتے رہے اور وہ یہ ہوتا رہا اور وہ ہوتا رہا, وہ سارا کچھ تھی, روٹنگ ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے. پیچھے بیٹھے ہوئے مصباح الاسلام فاروقی صاحب, اللہ انہیں معاف فرمائے, انہوں نے کہا اچھا ہے, بہت اچھا ہے. گرمانی کے ایجنٹ بھی آ گئے. میرے بہنوئی جو ہیں اللہ بخش سیال صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے وہ ڈانٹ پلائی ہے. وہ تو مجھے جانتے تھے کہ میں کیا ہوں. میں نے کبھی گرمانی سے ملاقات تک نہیں کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاید گرمانی کا ایجنٹ ہوں جماعت اسلامی. بہرحال جو کچھ ہو رہا تھا وہ بس ہو رہا تھا, میں اپنا کام کر رہا تھا. 3.5 گھنٹے میں نے لیے. تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, مجھے کوئی دلچسپی نہیں ان واقعات کو بیان کرنے سے. فرض ہے کہ آپ تحریک میں شامل ہوئے, بتا کر جائیے کیا اختلاف. یہ رفقا کا حق ہے. اور میں کہتا ہوں مولانا اسلائی صاحب کے گریبان پکڑیں گے ارکان جماعت, اور ان سب کو پکڑیں گے کہ بتا کے کیوں نہیں نکلے. اتنے ہی لوگ تھے جو مولانا اسلائی کی دعوت پر جماعت اسلامی میں شامل ہوئے. بڑے بڑے علماء ساتھ ہیں, یہ ہے وہ ہے, اس سے اعتماد قائم ہوا مولانا مودودی کا, ان کا حق. چوتھا سبب ایک اور ہو سکتا ہے جائز, اور وہ یہ ہے کہ اسی کام کے لیے کوئی بہتر جماعت نظر آ جائے. تو جماعت مقصود نہیں, یہ کام تو مقصود ہے. اقامت دین کی جد و جہد کے لیے بہتر قائد کے ساتھ یا بہتر طریقہ کار کے ساتھ بہرحال اس کو بھی بتا کے جانا چاہیے. وہ جو حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یؤمن حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اگر اپنے لیے مجھے کوئی بہتر چیز مل گئی ہے تو میں اپنے بھائی کو بھی بتاؤں کہ یہ بہتر شے ہے, تم بھی اس کو بیان کرو. تو یہ ہے وہ 4 چیزیں کہ جو ہم نے بیان کرنے کی اپنی امکانی حد تک کوشش کی. ہم نے بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائی, اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا, ایک فائدہ میں اس وقت بیان کر دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیعت کی وجہ سے ایک تو منفی پہلو ہے کہ ہماری رفتار بہت کم رہی. ظاہر بات ہے بیعت کرنا بہت بھاری ہے, اور کسی شخص کا بیعت کرنا شخصی بیعت ہے, جو یہ واقعی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. پھر دوسرا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگوں نے اسے وہ پیری مریدی والی بیعت سمجھ کر, نوجوان یا کوئی دیہاتی لوگ آ گئے, معلومات انہیں سمجھا ہی نہیں تھی بات. لیکن ہم بہرحال بیعت کے نظام کے تحت جو شخص جس وقت چاہے, میں تو انکار نہیں کر سکتا, وہ تو ہم نے طے کر دیا جو ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ اصول بنایا ہی نہیں کہ پہلے نہا دھو کر آؤ, پاک ہو کر آؤ, اور پھر ہم جماعت میں شامل کریں گے. حاصل کر لیا ہے. انی اعہد اللہ ان اہجر کل ما یکرہ, میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ جو کچھ چیز اسے ناپسند ہے چھوڑ دوں گا. آ جاؤ سینے سے مل جاؤ ہمارے. ہم کون سے کامل ہیں؟ کسی میں کوئی کسی درجے کی خرابی ہے, کسی میں کوئی درجے کی خرابی ہے, کسی میں کوئی کوتاہی ہے, آپس میں اصلاح کریں گے, چلیں گے. لیکن یہ کہ اس بیعت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. اس میں شامل وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فرض کی مجبوری کے تحت شمولیت اختیار کی, یا یوں کہیے کہ کم سے کم قائم پھر وہی رہے, جن کے سامنے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے, اس کے لیے انتظام جماعت لازم ہے. کیا کریں, کوئی اور بہتر نظر نہیں آ رہا, تو جب تک بہتر نہیں ہے بہتر کے اوپر گزارا کریں گے, لیکن فرض کا حساب. دوسری چیزیں ہوتی ہیں ایمبیشنز, کوئی میدان آ کے پھل کھیلنے کا, کوئی ترقی درجات, کوئی لیڈرشپ. تو ایسے شیاطین کے لیے یہ لاحول ہے بیعت جو, to ward off that evil spirit.
لا حول ولا قوت سے جیسے بھاگتا ہے شیطان، ایسے ہی وہ سوچے کہ آگے کیا ہے، راستہ تو کھلا ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا مثبت فائدہ ہے. کوئی ہنگامے، کوئی فساد، کوئی اختلاف، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. کچھ انڈیویجول علیحدہ ہوئے، ٹھیک ہے، ہوتے. اس کا تو یہ کہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن حضور کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہوئے. ام حبیبہ کا شوہر جا کر مرتد ہوا ہے حبشہ میں، تبھی تو وہ بیوہ ہوئی ہیں. پھر حضور نے پیغام بھیجا ہے. مہاجر ہیں، مہاجر حبشہ، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، سردار بنو امیہ کا. لیکن یہ کہ وہاں جا کے شراب کی لت تھی، شراب کی لت میں شاید ملتی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عیسائیوں کے ساتھ دوستی زیادہ نہ گانٹھے وہاں پر. اور بھی مثالیں ہیں. ایک شخص آیا تھا، وہ جب اللہ شاید اس کا نام تھا، بادشاہ تھا، مسلمان ہوا. حضور کے زمانے کی بات نہیں، بات کی بات ہے. کسی مسلمان کا اس کا جو تھا کپڑا وہ مسلمان کے قدموں تلے آ گیا ہے. اس نے پلٹ کے تھپڑ لگایا بادشاہی کے اپنے انداز میں. جا کے حضرت عمر سے اس نے استغاثہ کیا. حضرت عمر نے جوابی تھپڑ رسید کروایا، اسی وقت وہ چھوڑ کے چلا گئی. تو یہ معاملات تو خیر القرون میں بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا معاملہ تو بہرحال ایسا ہے کہ ہم سے بالکل خلوص کے ساتھ اور بالکل نیک نیتی کے ساتھ اختلاف کیا جائے. اختلاف کے علاوہ میری شخصیت پر ایک بات اٹھ سکتا ہے، یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بغیر میرے نزدیک جائز نہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اب بھی کیا حال ہے ہمارے ساتھیوں کا. میں دو تازہ مثالیں دینا چاہتا ہوں. سالانہ اجتماع کے مقابلے معاملہ ہوا ہے کہ ایک امیر حلقہ نے ساتھیوں سے کہا کہ زور کی نماز ہوگی یا کون سی نماز تھی، اس فرضوں کے فوراً بعد فلاں جگہ پہنچ جائے. ہمارے ساتھیوں نے ریزنٹ کیا ہے کہ نوافل پڑھنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں دی گئی. حالانکہ وہ مسافر تھے، ان کے لیے وہ نوافل اور سنتیں جو ہے اس درجے کی ہے ہی نہیں جو عام درجے میں ہوتی ہے. پھر یہ کہ فرض فرض ہے، نوافل فرض نہیں ہے. لطیفہ تو میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے کہ وہ نعیم صدیقی صاحب سے ایک شخص نے کہا تھا یہاں اسی پچھڑے کی مسجد میں، جب کئی دن انہوں نے دیکھا کہ فرض کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ دو سنتیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے نہیں. تو بابا تھا بیچارہ کوئی، اس نے کہا کہ کیوں جی تو اڈیتے ہیں نفل جڑے فرض نہیں ہے، وہ تو نفل کو فرض سمجھتے. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ یہ چیز کہ اس اقامت دین کی جدوجہد ہے، کوئی امیر ہے وہ بلا رہا ہے، لیکن یہ کہ ریزنٹمنٹ فرض کے بعد کہا تھا، اس کال کو نبے کہنا چاہیے تھا. نمبر دو یہ کہ ابھی حال ہی میں اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات شورا میں بھی آ چکی ہے کہ حساس اداروں کے جو بھی ہمارے ملازمین ہیں، فوج سے ہیں، کسی اور جگہ سے ہیں، ہمارے لیے ہمیں کوئی اور سوچنا چاہیے. بس کچھ ان کے نام، اب تو ایک یہ بھی تجویز آئی تھی کہ ان کے نام کاٹتے ہیں ہم اپنے جو ہے رجسٹروں سے. کچھ خود ان لوگوں کی طرف سے بھی ظاہر ہوئی، کچھ ہمارے. مجھے جو زیادہ اہمیت کے ساتھ احساس ہوا وہ یہ کہ ہمارے بہرحال تنظیم میں اونچی شخصیتیں ہیں، ہمارے لازمین. تو ایک لازم نے تو یہ بھی کہا کہ اس کا نام ہی ہمیں اڑا دینا چاہیے، اور ایک صاحب نے کہا کہ نہیں نام تو رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال کوئی ربط ان کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. اس پر گفتگو ہوئی، لیکن میں یہ مثال بتا رہا ہوں کہ میں نے پھر تجزیہ کر کے بتایا کہ دیکھیے ہمارا جو فکر ہے وہ اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا. دونوں اعتبارات سے بات کرتے ہیں. اصولی اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، التزام جماعت اس کے لیے شرط ہے، تو پھر یہ کہ یہ تمام فرائض ہر شخص پر یکساں طور پر عائد ہوتے ہیں جبکہ وہ بالغ ہو جائے اور ان فرائض کا شعور حاصل ہو جائے. اب وہ طالب علم ہے یا کسی کام کر رہا ہے کوئی فرق نہیں، سول کا ملازم ہے، سرکاری فوجی ہے، کوئی فرق نہیں. یہ تمام اپنے پیشے ہیں، اپنی زندگی کے لیے. کوئی ابھی لوہار کا کام کر رہا ہے، کوئی اعلیٰ قسم کی لوہاری سیکھنے کے لیے وہ ابھی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ وہ بہت بڑے پیمانے کا لوہار بنے گا یا بہت بڑے پیمانے کا راج بنے گا. ایک شخص ابھی راج گیری کر رہا ہے بیچارہ، کوئی فرق نوعیت کا نہیں ہے. فرائض سب پر ہے، اور جو شخص آئے وہ دیکھ کر آئے کہ اگر یہ فرض ہے تو ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اندیشے ہیں، خطرات ہیں، اس کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے کہ چھوڑنا پڑتا ہے تو فوج کو چھوڑیں. نہ انہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی کہ وہ کہے ہمارا تعلق نہیں. دیکھیے یہ دوسرا پہلو ہے اس کا کہ یہ تو ہے ہمارا جو تصور ہے، معلوم ہو رہا کہ وہ تصور بھی ہمارے ہاں ابھی پوری طریقے سے ہمارے ٹاپ کے لوگوں کے اندر بھی ناسخ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اصل معاملہ کیا ہے
کہ اگر کوئی مجھ سے آگے پوچھے گا کہ فلاں شخص آپ کا آپ کے ہاتھ سے بیعت کیے ہوئے یا نہیں، تو کیا میں انکار کر دوں گا؟ اگر خدا نہ خواستہ جیسے کہ یہ ہمارے بریگیڈیئر صاحب جو ابھی بریگیڈیئر ہوتے تھے اور اب جو وہ پکڑے گئے ہیں جیل میں ہیں، کیا نام ہے ان کا، عباسی صاحب، ظہیر الاسلام عباسی، میں تو ان کے صرف عباسی نام سے جانتا ہوں، ظہیر الاسلام بھی میں نے اب پڑھا ہے ان کا نام۔ ہمارے پورے دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے، سب کچھ کیا، جوش اور جذبہ اللہ کے فضل سے صحیح پیدا ہوا۔ اگر وہ بیعت کر لیتے مجھ سے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو کیا مجھے یہ کہنا جائز تھا کہ نہیں انہوں نے مجھ سے بیعت نہیں کی؟ کیا ان سے پوچھا جاتا تو کیا ان کے لیے جائز تھا کہ وہ یہ کہتے کہ میں نے بیعت نہیں کی؟ تو جب ان دی لانگ رن وہیں پہنچنا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، تو پھر احتیاط وغیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال میں اس وقت مثالی سے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ کلیئر کیجیے، یہ فرض ہے اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، فوجی ہو، سویلین ہو، طالب علم ہو، باشعور ہو گیا، پرائمری کے طالب علم پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ طالب علم یونیورسٹی کا ہے، کالج کا ہے، باشعور ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ یہ فرائض دینی ہے، اس پر فرض ہے، التزام جماعت شرط ہے۔ اب اس میں خطرے کسی کو کسی طرح کے آ رہے ہیں، کسی کو اپنی ملازمت 20,000 کی چھوڑ کر 5,000 پہ گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو اسی طریقے سے اگر وہ بھی ملازمتیں چھوڑ دیں گے اور آ جائیں گے، باقی دو فلسفے ہوتے ہیں ان جماعتوں کے، وہ قادیانی جماعت کا فلسفہ ہے، ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے بھی یہ فلسفہ اختیار کر لیا کہ ان کی رکنیت ختم کر کے اور جو بھی لوگ ہیں ان کی رکنیت لازم نہ کی جائے تاکہ انفلٹریٹ کر سکیں یہ محکموں میں اور سب میں۔ ہمارا یہ قطعاً طریقہ انقلاب نہیں ہے، اچھی طرح سے وہ ہوتا ہے انفلٹریشن والے، وہ جیوز کا طریقہ کار ہے، وہ قادیانیوں کا طریقہ کار ہے، سازشی طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار جو ہے ایک زمانے میں جماعت اسلامی نے اور بہت بڑا نقصان اٹھایا کہ اصل ٹیلنٹ باہر چلا گیا اور جو کسی وجہ سے ملازمت سے نکال دیے گئے، چاہے پٹواری تھے اور چاہے کوئی ضلع دار تھے، وہ یہاں آ کر امیر حلقہ بن گئے، اور ان کا صورت یہ بن گئی کہ جماعت کا اصل جو تھا ٹاپ کی قیادت جو ہے وہ عام طور پر بہت ہی تھرڈ ریٹ قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی، نہ کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن ہے، نہ کوئی دنیا دیکھی ہوئی ہے، وہ نکالے پٹواری صاحب تھے، وہ نکال دیے گئے تھے جماعت کی رکنیت سے۔ اب ظاہر بات ہے انہیں کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرنا ہی تھا، وہ آئے اور پھر حلقے کے اندر جو ہے وہ قیم بن گئے، پورا حلقہ جو اس کی ان کی ایک وہ بن گیا، ایک جاگیر۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ وہی مثالیں جو میں نے جا کر جماعت میں داخل ہوتے ہی دیکھی ہیں، جو کیونکہ میرا تو اصل جو وقت ہے تحریک کے ساتھ وہ جمعیت طلبہ کے ساتھ گزرا۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے نزدیک یہ چار چیزیں لازم ہیں، اور ان کی ابھی پختگی جو ہے خود ہمارے بہت سے سینئر لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 1200 برس کی تاریخ ہے، کوئی معمولی نہیں، اس صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں کہا تھا اس نے حفیظ جالندری نے، یہ 12 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی، لہذا اس کا ہوتے ہوتے جہاں تک نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فرض برض کے کھاتے میں ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے انی آمرکم بخمس، یہ حدیث کسی کو معلوم ہی نہیں، سنائی نہیں گئی۔ مدرس حدیث کہتے ہیں کہ الفاظ غیر مانوس ہیں، ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں، حالانکہ یہ مشکات کے اندر موجود ہے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ جب اقامت دین ہی ذہنوں سے اوجل ہو تو یہ چیزیں جو ہے irrelevant ہیں۔ اصل ہے یہ کہ وہ 5 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تو سب کو یاد ہے، متن یاد نہ ہو ان تو سب کو یاد ہے۔ دوسری مشکل کا پہلو کیا ہے؟ ہم جس قوم میں کام کر رہے ہیں اس پر ایک عذاب الہی مجموعی طور پر آ چکا ہے، اور وہ نفاق عملی کا ہے۔ کتنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، منہم من عاہد اللہ کے حوالے سے، سورہ توبہ کی 75، 76، 77 کاف جاتا ہوں کہ وہاں آخری آیت میں، بلکہ میں روک دیتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی وہ آخری الفاظ اس کے ادا کرنے کے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ قیامت تک اب نفاق ان کے دلوں میں رہے گا۔ کاف جاتا ہوں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے، کوشش اسی کی کر رہے ہیں، لیکن آیت کے الفاظ کس قدر سخت ہیں۔ وہ نفاق عملی جو ہے، نفاق عملی، اس میں سب سے اہم ایفاء عہد، جھوٹ، ایفاء عہد اور خیانت، یہ 3 ہی چیزیں اس کے اندر آئی ہیں، جھوٹ اور وعدہ خلافی، اور یہ 3 چیزیں ہیں، آیت المنافق ثلاث۔ ایفاء عہد کا کہاں رہ گیا ہمارا؟ چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے عہد اٹھا کے ایسے ہم پھینک دیتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے ہاں وہ ہے ہی نہیں، اب بھی نہیں ہے۔
ریشو پروپورشن ہی نہیں ہے. کسی چیز کو فرض سمجھ کر ایک جماعت کو اختیار کیا ہے، اس کے ڈسپلن کو جب چاہا ایک دوست ملنے آ گیا تھا، بس اللہ اللہ کرتے وہ دوست ملنے آ گیا تھا، لہٰذا اجتماع میں نہیں آیا. یہ پابندی، عہد کی پابندی، کہ اس نظام العمل کی پابندی کرنے کا عہد دیا جائے. تو یہ نفاق عمل اس سے جاجواب ہے کہ ہم بھی اسی قوم میں سے ہم بھی نکلے ہیں، اسی قوم میں سے اور لوگ ہمیں مل رہے ہیں. تو اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت وقت لگے گا اس کے اندر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام کرنا. تیسری چیز وہ ذاتی ہے جو میرے لیے ڈیفیکلٹی ہے. یہ دو تو ہے عام، لیکن میری یا ہماری یا تنظیم کی ایک ہی شے ہے. وہ ڈیفیکلٹی اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے اس تصور دین کا اور اس دعوت کا پہلا ولولہ غلغلہ ابوالکلام نے بلند کیا، حزب اللہ بنائی اور بیعت کی بنیاد پر بنائی. لیکن جب ٹریڈیشنل علماء، وہی محدود مذہب کے تصور والے علماء کی مخالفت شدید ہوئی، وہ میدان چھوڑ گئے، انہوں نے بساط لپیٹ دی، پھر نام ہی نہیں لیا، کانگریس میں شریک ہوئے، میدان بالکل خالی ہو گیا. لہذا مولانا مودودی مرحوم کے لیے کام بہت آسان تھا. انہوں نے وہاں سے بات شروع کی. اصل داعش ہو چکا ہے، خاموش ہو چکا ہے، نہ اس کی کوئی جماعت باقی ہے. لہذا انہوں نے جب فکر پیش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو اوریجنل ان کا فکر ہے. کس کو یاد تھا کہ یہ ابوالکلام کے جو اداریے تھے الہلال اور بلاغ کے، تقریباً وہ اداریے ہیں کہ جن کو مرتب کیا ہے، اس میں یقیناً ایک رنگ پیدا کیا ہے جو مولانا مودودی کی پہلی کتاب ہے الجہاد فی الاسلام. کس کو یاد تھا؟ There was a gap of about 20 years. اس فکر کو لے کر آئے، اسی اصطلاح کو لے کر آئے تھے. حکومت الہیہ ابوالکلام کی، حکومت الہیہ مولانا مودودی کی، جماعت اسلامی قائم کی، اس الہیہ کی، وہ سارا معاملہ وہی ہے. لیکن لوگوں نے بھی یہ سمجھا اور انہیں یہ پوزیشن مل گئی کہ اس کی جماعت کوئی اور موجود نہیں تھی. تو یہ نیا فکر سا محسوس ہوا، اور نئے فکر کے اندر کوئی مقابلے میں اور تھا ہی نہیں. باقی سب سیاسی لوگ تھے، یا کانگریس کے ساتھ ہے یا مسلم لیگ کے ساتھ ہے. اقامت دین کی مدعی جماعت میں کوئی اور موجود نہیں تھی. It was very easy for مولانا مودودی. لیکن میرا معاملہ کیا رہا کہ وہ خود بھی موجود، ان کی جماعت بھی موجود، اقامت دین کے ٹھیکیدار بھی موجود، اس اصطلاح کو بنا کرنے والے بھی موجود، اس کا سب سے بڑے پروپرائٹری رائٹس رکھنے والے بھی موجود. ہمارا فکر بھی وہی، ہم نے اس سے اپنا تعلق نہیں کاٹا. ہم نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اسی فکر کو ہم لے کر چل رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس فکر کا اصل آدمی جو ہے وہ موجود ہے، وہ اپنے راستہ لے کر چل رہا ہے، پوری تحریک ہے، جماعت ہے. یہاں ہمارے لیے کام کرنا 10 گنا مشکل. جماعت اسلامی کے نام سے بھی 5-6 جماعتیں موجود ہیں. اس سالانہ اجتماع معلومہ چھٹی جماعت بھی ہے جماعت اسلامی کے نام سے. جماعت اسلامی بھارت ہے، جماعت اسلامی مشرقی پاکستان، یہ بنگلہ دیش ہے، جماعت اسلامی آکوپائڈ کشمیر ہے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہے، جماعت اسلامی پاکستان ہے، جماعت اسلامی سری لنکا ہے. یہ چھٹا جو ہے اضافہ مجھے اب معلوم ہوا. وہ نام ہے، وہ فکر ہے، وہ سوچ ہے. پھر ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بھائی 90%، اب میں کہتا ہوں 90% وہ تحریک طریقے انبیاء پر تھی. البتہ انحراف کیا. انحراف کسی کے سمجھ میں آتا ہے، کسی سمجھ میں نہیں آتا. جن کے سمجھ میں آ گیا میاں طفیل صاحب اب تک کر رہے ہیں فریاد کہ پتہ نہیں اس نے کیا گھول کے پلا دیا تھا اس نوجوان ڈاکٹر نے، کہ جس نے پڑھا اس کی مت ماری گئی. ابھی ہم ملنے گئے تھے ان سے تو انہوں نے اس وقت کوئی لفظ اور بھی ثقیل استعمال کیا تھا. تو آپ کا کمال ہے کہ اتنے بڑے عالم دین کو کیا کر دیا. وہ صحیح لفظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بڑا ثقیل اور بڑا غلیظ لفظ بولا تھا. لیکن یہ کہ میری تقریب، میرا وہ آیا بیان سامنے، تو جس کے سمجھ میں آیا وہ شاذ. پھر جو بوڑھے تھے وہ ان کے ہمت جواب دے چکے تھے، اب کام کرنے کے لیے داعیہ نہیں تھا. لگا دیے 20-20 سال دوبارہ جو ہے اصل و ہمت کرنا آسان کام تو نہیں. مان لیا کہ بات صحیح ہے، 100% صحیح ہے، ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہونا پڑی، اس کے لیے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ ہے وہ تیسری مشکل کہ جو ہے ہمارے لیے بھی ہے، خاص طور پہ میرے لیے بھی. یہ ہے ہمارے کام کی مشکلات. اب اصل چیلنج جو ہے ہمارے لیے، اس کا تجزیہ کر لیجئے. پھر نمبر 1، ہمیں فکر کی حفاظت کرنی ہے. اس فکر کے ضمن میں آج میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ذرا ہمت کر کے سن لیجئے. پازیٹو پہلو یہ ہے کہ یہاں پر احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال، فکر کے میدان میں مولانا مودودی، درمیان میں وہ جہاد تھا. سید صاحب کوئی فکری آدمی نہیں تھے.
لیکن یہ جو شخصیتیں ہیں ان کی فکری مساعی اور ان کی تجدیدی مساعی کے آثار اثرات یہاں موجود تو ہیں، فضا میں بھی موجود ہیں، خاک میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو دوبارہ سمیٹنا، حاصل کرنا، اور پھر یہ کہ ان میں نمبر ایک اس کے اندر ارتقاء کی ضرورت ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے تصحیح کی بھی ضرورت ہے۔ فکر کامل نہیں آپ اس کو کہہ سکتے۔ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد الفسانی، ہندوستان میں یقین اور اقبال نے جو کہا ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خریدا، خبردار۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جس شدت کے ساتھ وحدت الوجود کی نفی کی تھی، اس لیے تو مفید رہا کہ وہ ہماؤس تھی، اور وہ جس سے کہ وہ دور ہو رہا تھا تشخص اسلام کا اور شریعت کا، اس کا تو انہوں نے منہ پھیر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں کچھ انتہا پسندی بھی تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس سے اختلاف کیا، اور پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے بارے میں صحیح رائے قائم کی ہے، تطبیق وحدت الشہود اور وحدت الوجود۔ لیکن احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ دوسرا کام انہوں نے بہت بڑا کیا، اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت، جو صوفیوں کے ہاں بالکل ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اس اتباع سنت میں ان کے سامنے جہاں تک تصوف میں غیر مسنون اشغال آ چکے تھے انہوں نے بھی نہیں نکالا۔ وہ تصورات جو کہ تو لے کر چلے ہیں، کالی پیلی نیلی روشنی والے تصورات وہاں بھی موجود ہیں۔ آج بھی جو سلسلہ مجددیہ کے لوگ ہیں وہ سارے انہیں فلسفوں کو لے کر چل رہے ہیں، ان کا کوئی ذکر پورے قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، صحابہ کے اقوال میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ وہ تو کہیں ادھر ادھر سے آئی ہوئی چیزیں۔ فلاں لطیفہ جب جاگ جاتا تو نیلی روشنی نظر آتی ہے، فلاں لطیفہ جاگ جاتا تو وہ پتہ نہیں یہ روشنی نظر آتی ہے۔ یہ تو کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو تصوف کی ایک اعتبار سے تو انہوں نے صحیح کر دی، لیکن دوسرے پہلو سے تو، اور یہ جان لیجیے کہ غیر نبی کو ایک کام بھی کر دے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کا تو یہ کہ اس کے اثرات کو دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں، لیکن کسی کا بھی غیر نبی کا کام کامل تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آگے چلیے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جہاں تک کہ حکمت احکام کا تعلق ہے بہت نمایاں کام کیا حجت اللہ البالغہ میں، پہلی مرتبہ کیا۔ سوشولوجی اور سوشل تھاٹ جو ہے اسلام کا، عمرانی فکر، اس کے اندر بہت بڑا ان کا جو ہے ایک سمجھیے کہ بریک تھرو ہے۔ لیکن جہاں تک حکمت ایمانی اور ماں بعد طبیعت کا تعلق ہے، وہی افلاطونی نظریات کے اوپر انہوں نے بلڈ کیا۔ عالم مثال کا ذکر تو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کہیں اور ہے، یہ تو افلاطون کا نظریہ ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز۔ سقراط کے بعد افلاطون کے بعد ارسطاٹل، ہمارے سارے متکلمین جو ارسطاٹل کے شاگرد تھے، تو جہاں تک وہ تصوف کا مسئلہ آیا یا ایمانیات کا مسئلہ آیا تو اس میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ افلاطون یا پھر حکیم فلاطینوس اس راستے سے آئے، اور شاہ صاحب بھی اسی کے اندر اس کو رکھتے ہیں۔ تو یہاں بڑے تجزیے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا کام کیا کہ قرآن مجید کی ایک آغاز کر دیا، قرآن مجید ایک بند کتاب تھی اسے کھول دیا، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام۔ سوشولوجسٹ ہونے کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین سوشولوجسٹ ہے۔ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ غزالی اور ابن تیمیہ دونوں کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتا ہے۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ حکمت ایمانی جس کا نام ہے وہ نہ غزالی کے ہاں ہے اور نہ ابن تیمیہ کے ہاں ہے۔ وہ اگر آپ کو پرانی ملے گی تو صرف رومی کے ہاں، اور اس دور میں ملے گی تو صرف اقبال کے ہاں۔ لیکن رومی کے بھی اشعار میں اور اقبال کے بھی صرف اشعار میں، اقبال جب آئے ہیں خطبات میں تو جگہ جگہ ٹھوکریں کھائیں، کیونکہ اب بات کرنی پڑتی ہے فلسفے کی اصطلاح میں، فلسفے کے اصولوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جب آپ کو بات کرنی ہے فلسفے کے انداز میں۔ اسی میں مجھے یاد آتا ہے کہ کتنے بڑے عالم دین اور اہل حدیث عالم دین، مولانا صلاح اللہ مصری، اور وہ بہت سے معاملات میں بالکل نیچری انہوں نے تفسیر کی، نیچری سر سید والے خیرات کی۔ اور مجھے ملے تھے مولانا محی الدین اور معین الدین، اور یہ جو لکھوی دو بھائی ہیں، شاید میرا خیال ہے کہ دونوں ہی ابھی تو زندہ ہیں الحمدللہ۔ معین الدین تو ہے، محی الدین کا مجھے معلوم نہیں، بڑے بھائی کا درویش منش انسان ہے۔ تو وہ ان کے والد مولوی محمد علی لکھوی، 1970 میں میری ملاقات رمضان مبارک میں ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، انہوں نے صاف یہ کہا، مجھے بتایا کہ ہم جب کرتے تھے بات مولانا صلاح اللہ نصر سے، یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو بھائی میں کیا کروں، ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے منطقیوں سے،
ہمیں آریہ سماجوں کا جواب دینا پڑتا ہے، ہمیں فلاں کا جواب دینا پڑتا ہے، ان سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں تو پھر تو یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ تو یہ ایک دور کا خاص اثر ہوتا ہے، اس دور سے بالکل نجات پا جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ یہ پروسیس جو ہے حکمت ایمانی کا اب اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تحریک قرآنی کے ذریعے سے اس سٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اب حکمت، اسی لیے وہ مسائل حکمت کی تربیت کا، اور اس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ اب ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اس کا مجھے بھی احساس نہیں تھا۔ باسط بلال جو نوجوان آیا تھا پچھلے 1 ایئر گروپ میں، کیونکہ ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایم اے اسلامک اسٹڈیز ہارٹفورڈ سیمیناری سے کیا، اس نے امریکہ کی ٹاپ کی کرسچین انسٹیٹیوشن۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا فکر جو ہے، آپ سن 67 میں جہاں پہنچ گئے تھے اسلام کی نشر ثانیہ کے، انہوں نے 8 گھنٹے کے جب کیسٹس یہاں دیکھے، ویڈیو کیسٹ، بمشکل عالم اسلام میں اب آ کر 2 آدمی وہاں تک پہنچے ہیں قریب اس کے، ایک جو مرشد سمجھ لیجئے ہیں اس وقت سوڈان کے ڈاکٹر حسن ترابی، اور ایک غلوشی ہے کہیں کے ٹیونس کے غالباً، باقی تو وہاں تک اب تک نہیں پہنچے، لیکن آپ کے فکر سے وہ واقف نہیں ویسٹ میں کہ آپ نے کچھ کہا ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان سے بالکل واقف نہیں، عالم عرب نہ شاہ ولی اللہ کو جانتا ہے، نہ احمد سرندی نام کی کسی بلا سے واقف ہے، کون تھے اتنے لوگ علم ہی نہیں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ فکر جو ہے وہ وہاں پر بھی پہنچے گا۔ بہرحال اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ میرے فکر کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، نتیجے تو مقررہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوئی اگلی سٹیج کے اندر کوئی آدمی آئے گا، اس کی تصحیح کرے گا، اس کی تکمیل کرے گا، یہ پروسیس اس طرح آگے بڑھے گا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، سرآمد روزگارے ہی فقیر دیگر دانائے رات آیت کے نائت، دانائے رات کے آگے آئیں گے۔ تو ہمارا یہ کام بھی، لیکن اس فکر کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور کرنے کا کام۔ اب آگے چلیے، چیلنج نمبر 1 فکر کی حفاظت۔ چیلنج نمبر 2 جو ہے وہ ایک اصل وہ جو چیلنج ہے ایک مضبوط تنظیم کا قیام، اور یہی ہے مشکل، یہی منزل، یہی کٹھن ہے کم سے کم اس وقت کی زندگی میں۔ وہ قوموں کی زندگی میں عام طور پر ہوتا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے سب ساتھیوں کو تجربہ ہو رہا ہے اس کا کہ اگر آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ پہلے اپنے وجود اور اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو اور اپنی معاش اور معاشرت کو پاک، ہم داخلے کے لیے شرط نہیں لگا رہے ہیں، لیکن کسی اقدام کے لیے ہمیں شرط ہے یہ کہ ایسے لوگ، وہ 2 لاکھ کو یہ میں بعد میں بات کروں گا، وہ اقدام کوئی چیلنج کا مرحلہ جب آئے گا تو وہ لوگ ہمیں درکار ہوں گے کہ جو اپنے وجود اور اپنے گھر میں اور اپنی معاش اور معاشرت میں اسلام نافذ کریں۔ اور نمبر 2، نظم کی پابندی کے خوگر ہو چکے ہوں اور مسلسل اور پہم کام کرنے کے لیے، سلگنے کے لیے تیار ہو، بھڑکنے کے لیے نہیں۔ بھڑکنے کا وقت جب آئے گا، آئے گا، ابھی نہیں، سلگنے کا وقت۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی سلگنے کا وقت ہے، بھڑکنے کا نہیں۔ یہ ایسے لوگ اگر 4 منشت پہ بیان کیا، ذات اور گھر میں اسلام نافذ، معاش اور معاشرت منکرات اور حرام سے پاک۔ نمبر 3، نظم کی پابندی کے خوبر، ہم بھی تسلیم کی خوب ڈالیں گے۔ اور نمبر 4، پہم کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، کوئی محسوس نتائج سامنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ٹینجیبل ہے نہیں ہے، اس پر تو سوچئے کہ کوئی ہماری غلطی تو نہیں ہے، کوئی خامی تو نہیں ہے، کہیں ہم کوئی مسنگ سم بس، have we missed the bus already؟ کیا ہو گیا ہے؟ سوچئے ضرور، دماغ کے اوپر تالی رکھنے کی بات نہیں ہے، لیکن تیار اگر یہ معلوم ہے کہ نہیں یہ سارا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ سلگنے کے لیے۔ اب میں نے پہلے تو کہا تھا کہ ایسے آدمی کم سے کم 2 لاکھ ہوں، اب میں بھی اپنا کچھ معیار کم کرنے پر آ رہا ہوں، کم سے کم 50,000 آدمی تو۔ آپ خود سوچئے کہ کیا اتنا بڑا کام یہ تاریخ میں ایک دفعہ ہوا ہے۔ تھوڑی سی نفری جمع کریں، کہیں ہنگامہ کرا دیں، 2-4 آدمی شہید ہو جائیں گے۔ 50,000 کم سے کم۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ ابھی ہمارے پاس ہیں کتنے، میں تو نہیں سمجھتا کہ 500 سے زائد ہیں، اور شاید وہ بھی ان میں بھی کچے پکے شامل کریں گے تو 250 بنے۔
تو ہم کیسے کوئی اقدام کریں؟ کس بلتے پہ تتا پانی، کیا سوچتے؟ اگرچہ روشن پہلو بھی ہمارے سامنے، مایوس ہونے کی بات نہیں ہے. ہماری بات جب قاضی صاحب کے سامنے گئی ہے، قاضی انہوں نے کہا کہ واقعتاً تنظیم اسلامی ایک تنظیم ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو بھی میری تعریف کے الفاظ استعمال کیے، بڑی محنت کی ہے، بہت خلوص سے کی، ہم کی بہت عزت کرتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی وفاق بنانے کے لیے بھی ہم آمادہ ہوں گے، لیکن یہ نئی صدیقی صاحب کا نام کو بیچ میں ڈال دیا. ان کی کیا ہے؟ اب وہ تازہ مسئلہ ہے زیادہ، ان سے تو گرمی بہت زیادہ، انہوں نے پھر کھل کر جو ان کے اوپر ذاتی الزامات لگائے ہیں. لیکن یہ اسی طریقے سے اسد اللہ بھٹو صاحب کی بات ایک آپ کو سنائی تھی، راوی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جماعت اسلامی کے امیر ہے سکھر کے. انہوں نے کہا کہ تنظیمیں تو دو ہی ہیں، یا جماعت اسلامی یا تنظیمیں. ان کا آپ تنظیم اسلامی کو بھی واقعتاً شمار خدار کے قابل سمجھتے ہیں. ان کا کہ آپ کے آدمی کم ہے لیکن آپ کا ایک ایک آدمی ہمارے 10 آدمی سے بہتر ہے. انہوں نے اصل میں انہیں کو دیکھا ہوگا. ہمارے سمرو صاحب جو ہے، جی ایم سمرو صاحب، وہ واقعتاً ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کے جتنے تبصرے ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے. کہیں کوئی مشاہدہ مایوس کن سامنے آ گیا تو بہت مایوس ہو گئے، کہیں مشاہدہ جو ہے وہ کوئی بہت اچھا نظر آ گیا تو اس سے پھر جو آدمی جنرلائز کر لیتا ہے تو بہت اچھی اسسمنٹس. اکنا کا معاملہ ہوا ہے ابھی امریکہ میں، وہ جماعت اسلامی نارتھ امریکہ اکنا کے نام سے کام کر رہی ہے، جیسے جماعت اسلامی انگلستان جو ہے وہ اسلامک مشن، یو کے اسلامک مشن کے نام سے کام کر رہی ہے. بہرحال وہاں کے بھی ٹاپ کے لوگوں سے اس دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ تنظیم کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں اور انہوں نے پسند کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے تعاون کا راستہ جو ہے وہ نکلنا چاہیے. ذرائع ابلاغ میں ہمارا چرچا ہو چکا ہے، بلکہ اس سازش کے زمین میں بھی بیرونی ممالک تو ہمارا نام زیادہ لیا گیا، تنظیم اسلامی. اس لیے کہ پچھلے سال کی جو میری تقریر تھی خلافت کانفرنس کی، سی این این نے صرف اسی کو زیادہ نمایاں کیا، بلکہ وہاں کے سارے اور تقریریں جو تھیں وہ ان میں کوئی ایسنس نہیں تھا کہ میری تقریر جو ہے اس کو بہت. اب تنظیم اسلامی جو ہے اب یہ اٹس ویری مچ ان دی میڈیا. ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ہمیں اپنے سامنے تاریخ پہلو ہی رکھنے چاہیے. لیکن یہ کہ مایوس ہونے کی بات نہیں، الحمدللہ ہماری بات جو ہے آگے بڑھ بھی رہی ہے. لیکن مہم کی صورت میں آپ سے عرض کر دوں، کوئی انقلاب، کوئی چیلنج آج بھی شروع ہو سکتا، اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا. سن 82 کا میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ میں نے خود کہا ضیاء الحق سے کہ میں آپ کے خلاف تحریک شروع کر سکتا ہوں. 5 جولائی 1982 کو I said it in his face. میں نے کہا کلنک کا ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں آپ نے شریعت کوڈ بنائی ہے اور اس کے اوپر آئلی قوانین تک کی پابندی لگا دی ہے کہ اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. Your own hand-picked ulama are sitting there as judges. آپ نے چنا ہے ملک غلام علی صاحب کو، آپ نے چنا ہے پیر کرم بخش صاحب کو، پرکرم شاہ صاحب کو، آپ نے چنا ہے جو بھی تقی عثمانی صاحب ہے وغیرہ وغیرہ. آپ ان کی دیانت پر، امانت پر، علم پر، فہم پر اعتماد کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا بس یہ آپ کی اگر سوچ ہے، لیکن میں نے کہا تھا مہم چلا سکتا ہوں، اس لیے نہیں چلا رہا ہوں کہ میرے پاس پارٹی نہیں ہے، جماعت نہیں ہے. یہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہنگامہ میں کھڑا کروں، فائدہ اٹھا جائے کوئی اور اس کو ظاہر بات ہے MRD was in the field, he could take advantage of everything. بلکہ یہ باقاعدہ خط لکھا، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے جیل میں تھے اس وقت، وہ انہوں نے مولانا محمد مالک کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کیونکہ انہوں نے میرے اس بیعت والے معاملے پر کوئی میرے خلاف ایک فتوے میں ان کا نام بھی تھا کہ انہیں کوئی حق نہیں ہے بیعت لینے کا. تو انہوں نے خط میں لکھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، ایک ہی آدمی اٹھا تھا کچھ نہ کچھ تو کرتا اس مردود کے لیے، یعنی مردود سے مراد وہ جو اس وقت ضیاء الحق صاحب تھے، آپ نے اس کے خلاف بھی فتویٰ ڈال دیا. تو اس سے یہ کہ لوگ، اور یہ مجھ پر جیسا کہ میں نے کہا تھا بزدلی کا تھا نا، مجھے ایک عالم دین نے، واہ کینٹ کے عالم دین اور اچھے عالم دین، انہوں نے کہا کہ آپ نے بزدلی دکھائی، ہم تو تیار تھے اس وقت. صحیح ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے سامنے یہ معاملہ آیا ہی تھا، بلکہ فیلڈ سوسائٹی کی اس وقت میں نے لی تھی کہ کسی بھی وقت کوئی خالص دینی مسئلے کے اوپر تحریک اگر گرم ہوگی تو پھر یہ ہے کہ یہ تمام فرقوں سے مخلص لوگ جو ہے نکل آئیں گے. دیوبندی مساجد سے میری تائید ہو رہی ہے، اہل حدیث مساجد سے میری تائید ہو رہی ہے. یہاں پر بھائی عقیل صاحب نے بتایا کہ یہاں یہ جو ہمارے ہے یہ لبرٹی مارکیٹ کے پاس اتنی بڑی مسجد، وہاں علماء بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا یہ کیا ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا ہے کہ یہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے. تو وہیں پر موجود تھے وہ جو فوت ہو چکے ہیں
جماعت اسلامی کے سے بہت بڑے عالم تھے مفتی سیاح الدین کاکا خیر، ٹھیک بات تو وہی کہہ رہا، آپ کے اندر کہنے کی ضرورت نہیں، بات تو ٹھیک ہے۔ قنوت جو ہے عبادت کا حصہ ہے، آپ جھنڈے کے لیے قنوت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، قنوت نماز کا بہت بڑا رکن ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اصل میں مذہب وطنیت کی عبادت ہے، یہ جھنڈا ہے، اس کی سلامی ہے، ترانہ ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ الحمد شریف ہی تو پڑھی جا رہی ہوتی ہے اس وقت، پاکستان کی الحمد شریف ہے آپ کا ترانہ، اور اس میں کھڑے ہو کر قنوت کے اندر آپ سنتے ہیں۔ خاص آپ کا بات تو ٹھیک وہی کہہ رہا، آپ نے ہمت دی۔ یہاں جو جامعہ اسلام تعلیمات اسلامیہ مولانا عبداللہ فارغ صاحب کو، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کو، ان کے شاگردوں نے گھیر لیا، صحیح بات تو وہ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو مجھے معلوم ہوا اہل حدیث دیوبندی بریلوی میاں طفیل صاحب میرے حق میں تقریر کر بیٹھے حیدرآباد میں، جماعت اسلامی کی خواتین کا بہت بڑا جلوس میرے حق میں نکلا، لیکن بات یہی ہے کہ ایک ہنگامہ تو کھڑا ہو جاتا، جماعت ہماری نہیں تھی، کچھ بھی ہائی جیک، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یو نیڈ ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی مضبوط جماعت، تب میدان میں آئے، کم سے کم 50,000 آدمی تو ویسا ہو جیسا ابھی ہمارے پاس صرف 50 ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ 500 ہے، اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ انقلابی عمل کے اندر وہ کوئی ارتھمیٹک پروگریشن یا جیومیٹرک پروگریشن نہیں چلتی، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کب راؤنڈ دی کارنر کیا ہے، کہاں سے وہ راستہ کھل جائے اور کہاں سے جو ہے ہمیں جو ہے بڑی تعداد کے اندر لوگ مل جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں اس کی بھی نیگیشن نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں انقلاب آئے، اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ کام کروا لے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن ہم جو حساب کتاب جوڑیں گے، اقدام کا فیصلہ کریں گے، وہ اپنا سورہ کبریٰ دیکھ کر، اپنی طاقت دیکھ کر، اپنی انداز تنظیمی صلاحیت اور جو قوت ہے اس کو دیکھ کر کریں گے۔ اس سلسلے میں میں اب آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اب بھی میری رائے یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہم اگر کر سکے اس کو، تو آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے تبلیغی جماعت سے، باقی جماعتوں سے بھی کارکن آئیں گے، کوئی تحریک اپنا رخ کبھی نہیں بدلا کرتی، قیادت کبھی تسلیم نہیں کیا کرتی، قیادت کبھی کنورٹ نہیں ہوتی، کارکن تو آئیں گے، بشرطے کہ پھر وہ مرحلہ ہم نے کیا ہو، خالص دینی مسئلہ ہو، سب کو معلوم ہو کوئی دینی مسئلہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس ایک قوت موجود ہو اسے کنٹرول کرنے کے۔ بہرحال یہ غلطی اسی نوعیت کی مولانا مودودی سے ہوئی تھی، نوٹ کر لیجئے، بدنیت ہی میں نے آج تک ان کے اوپر ان کا الزام نہیں لگایا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کسی نیت کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اسسمنٹ کی غلطی ان سے ہوئی، پنجاب میں انہوں نے سمجھا کہ ہم پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے، وہ نعرہ ہم نے اپنا لیا ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے، میدان خالی ہے، خلا ہے۔ if we come in the field، اسی نعرے کو اپنا لیں تو یہ کہ ہم کم سے کم 40 افراد تو یہاں پر اسمبلی میں پروونشل میں پہنچا سکتے ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ ایک بھی نہیں گیا۔ اب یہ وقت تھا کہ انہیں ری ایسس کرنا چاہیے تھا کہ غلطی ہوئی، حساب کتاب صحیح نہیں ہے، ہمارے اندازے صحیح نہیں ہیں، قوم کے بارے میں ہمارے اندازے صحیح نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے حکومت ختم ہوئی، مسلم لیگ وینش ہو گئی، لیکن اصل تو یہاں پر جو ہے انفراسٹرکچر وہ جاگیرداری کا ہے، وہ تو جو کا تو قائم ہے، برادریوں کا ہے وہ جو کا تو قائم ہے، پولیس کا اور تھانوں کا معاملہ ہے وہ جو کا تو قائم ہے، ووٹ تو اس کو دیں گے جو وہاں پر جا کر کوئی داد رسی کر سکے، کوئی کچھ کام کروا سکے، سچے جھوٹے غلط صحیح کام کروا سکے۔ There is no essential change, no basic change in the social structure۔ بہرحال انہیں یہ چاہیے تھا کہ سات الروش سے وہ فوری طور پر جو ہے نظر ثانی کرتے واپس ہو جاتے۔ اب اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پچھلی جو غلطیاں ہیں ان کا تذکرہ خوش ہو کر یا کسی کے اوپر تنقید کر کے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں خود اس سے سبق حاصل کرنا، وہ ہماری ایک ناگزیر ضرورت ہے، ورنہ ان کا ادب بھی ملحوظ رہے۔ اس میں کچھ کمی مجھ سے ہوئی ہے ایک خاص دور میں جس کی میں نے معذرت بھی کی ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسی ہی غلطی مجھ سے ہوئی، لیکن الحمدللہ کہ اس کو ہم نے بر وقت جو ہے اس کا احساس کر لیا، اس کی اصلاح کر لی۔ ہم نے سن 91 سے تحریک خلافت شروع کی، اور میں حیران رہ گیا کہ 2000 کا جلسہ ہے تو 200 فارم پر ہو گئے معاونین کے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر آج کل نام بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے، کہ پتہ نہیں کہیں درج ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، کوئی پولیس کے کھاتے میں پہنچ جائے گا، کہیں اور ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے 200 میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا کہ
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے صاحب. اندازہ یہ تھا کہ 200 میں سے 20 تو نکلیں گے جو کچھ کام کرنے کو تیار ہو، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ پرسنٹیج بھی کام کے لیے وقت اور پیسہ لگانے کو تیار. اس میں کوئی کمی اگر رہی ہے، بہت سے جگہوں پر ہمارے ساتھیوں کی کمی نہیں رہی ہے، وہاں بھی رزلٹ یہی تھا، اور کمی رہی بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ بھی ہماری کمی ہے، یہ اوور اسیسمنٹ تھی کہ ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس تحریک کو اس انداز میں ہم لے کر چل سکتے ہیں. آخر کار جو ہوا وہ یہی ہوا کہ وہ ہمارے ناظمین اور ہمارے ذمہ داروں کے اوپر ایک دو طرفہ بوجھ آ گیا، کاغذی کارروائی ہو رہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں. تو اس کا ہم نے جلدی نوٹس لیا، حالانکہ میں نے کتنے شد و مت سے شروع کی تھی تحریک. مولانا مودودی نے تو الیکشن میں فیصلہ کرنے کا اعلان جو ہے وہ پبلک اسپیچ میں کر دیا تھا، پھر شورا کے سامنے معاملہ آیا تھا، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے بہت سے لوگ کہ اب یہ امیر جماعت اعلان کر چکے ہیں، ہم اسے ڈسون میں تو کیسے کر سکتے ہیں. We have to honor it. میں نے یہاں شورا میں، ایکسٹینڈیڈ شورا میں، پھر لاہور میں، پھر کراچی میں، میرا خیال ہے 6 مہینے ہم نے لگائے اس کام میں، پھر ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس میں میجورٹی کی بھی رائے میرے ساتھ آ چکی تھی، تب ہوا ہے. لیکن مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم ابھی گراس روٹ سے معاملہ جو ہے اس کو اٹھانے کی حیثیت میں نہیں ہے، بلکہ تنظیم تو ہماری اوپر سے ہی نیچے جائے گی، جتنا وقت لگے اوپر سے نیچے. یہ ہے بھی اوپر سے، ایک شخص ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو گئے، ان کے ساتھ جمع ہو گئے، یہ نیچے پہنچے گی تو اسی انداز میں پہنچے گی. ہاں جب ایک حد تک پہنچ جائے گی تو پھر جو ہماری ہاں کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ اٹھ جائے گی، وہ کام کرے گی، وہ محنت کرے گی، وہ قربانیاں دے گی. لیکن اس سائلنٹ میجورٹی کو کنٹرول کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے، ڈائریکشن اس کی جو ہے صحیح رکھنے کے لیے وہ جماعت ہونی چاہیے. ایک غلطی مجھ سے حال ہی میں اور بھی ہوئی ہے، عملی قسم کی، وہ کوئی پالیسی کی تو نہیں تھی، اس کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا. اب میں تقریباً آخر تک پہنچ گیا ہوں، گھبرائے نہیں آپ. اب 2 صفحے رہ گئے میرے پاس، 1 2 3 4 ختم ہو گئے، یہ 2 بھی پورے نہیں ہیں، 1.5 ہے. غلط فہمی جو ہمارے ہاں ہے اس کا ایک ممکنہ سبب بھی ہے، وہ میرے سامنے آیا ہے بعض گفتگوؤں میں. وہ یہ ہے کہ میں جب اسلامی انقلاب کے لیے منہج نبوی کا تذکرہ کر کے آخری سٹیج پر آتا ہوں، اور کتاب میں بھی ہے، تو میں نے ہمیشہ ایران کے انقلاب کی مثال دی. تو ایران میں ظاہر بات ہے کہ لوگ نکل آئے تھے میدان میں، انہوں نے گولیاں کھائی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سارا کام کیا ہے، اسی کو میں پیش کرتا ہوں. تو شاید اسی سے مغالطہ پیدا ہوا کہ یہ کام ہم بھی شروع کر سکتے ہیں، فوراً کر سکتے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ میں نے کبھی بھی انقلاب ایران کے ٹوٹل پروسیس کو انڈورس نہیں کیا، بلکہ میں نے بعض اوقات یہ بھی کہا کہ میں اسے ٹرو ریولوشن مانتا ہی نہیں. عام دنیاوی اعتبارات سے وہ ریولوشن ہے، یہ کہ بادشاہی نظام ختم ہو کر تھیوکریسی کا نظام قائم ہو گیا، یہ ریولوشن ہے. لیکن ٹرو ریولوشن کی کچھ اور شرائط بھی ہے کہ کوئی بیسک چینج آئے. اصل جو سٹرکچر ہے سوسائٹی کا، پولیٹیکو سوشو اکنامک سٹرکچر، وہ جاگیرداری، یہ وہ چیزیں جو کہ تو برقرار ہیں. سود وود کا معاملہ بھی نہیں ہو سکا ہے وہاں، اس لیے کہ وہی جو فقہ اسلامی کے اندر جو ہمارے ہاں چیزیں آئی ہوئی وہ ان کے یہاں بھی آئی ہوئی، ان کی کوئی آسمان سے تو فقہ نہیں نازل ہوئی. 1200 برس جو ہم پر بھی تھے ان پر بھی بیتے ہیں. جاگیرداری اور سود کے لیے جو بھی ہیلے ہمارے ہاں ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں. لیکن میری دوسری وضاحتیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو میں نے آخری مرحلے میں مثال کے طور پر تو پیش کیا انہیں، کہ ایک ان آرمڈ ریوولٹ، اس کے لیے مثال پیش کی انہوں نے. لیکن 2 چیزیں نوٹ کیجئے، میں نے بہت تفصیل سے بہت سے مواقع پر بیان کیا ہے کہ یہ پروسیس ریولوشنری نہیں تھا. اینٹی بھٹو موومنٹ، اینٹی شاہ موومنٹ، یہ دونوں موومنٹس بالکل پیرلل، کنٹمپریری اینڈ سملر تھی. تمام شیڈز آف اوپینین، رائٹسٹ، لیفٹسٹ، مذہبی، لبرلز، آرتھوڈاکس، سیکولر جمع ہو گئے بھٹو کے خلاف، شاہ کے خلاف. نمبر 2، دونوں تحریکوں کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی، اس لیے ڈیموکریٹس تھے وہاں، اور ڈیموکریسی ان کے لیے اس وقت تک مذہب تھا، اب تو اس مذہب سے وہ تائب ہونے لگے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن وہ مذہب تھا ان کا. پھر یہ کہ اس کے سارے نام جو تھے، یہاں وہاں بھی تودے تھی تو اسلامی کیسے نام لیا جا سکتا تھا، یہاں بھی یہ پیر پگاڑو صاحب بھی تھے، ولی خان بھی تھے، تو اسلامی تو نام تھا ہی نہیں، پی این اے تھا.
البتہ جب تحریک کا وقت آیا، جانے دینے کی ضرورت پیش آئی، تو اسلام کا نام لیا گیا، وہاں بھی یہاں بھی۔ لیکن یہاں کوئی مذہبی قیادت، کوئی ریلیجس ہائرارکی تھی ہی نہیں، لہذا ایک ٹوکن قیادت آئی صرف، اور وہ مولانا مفتی محمود صاحب کی تھی۔ وہ ٹوکن قیادت تھی، حقیقی قیادت نہیں تھی۔ وہاں چونکہ ریلیجس ہائرارکی جو ہے بالکل کرسچنز کی طرح مضبوط ہے، متعین ہے، گریڈڈ ہے، ویل گریڈڈ، ویل ڈیفائنڈ، تو ہائرارکی اس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اٹ واز اے کو ہیئر ان پاکستان بائی آرمی، دیئر ان ایران بائی کلرجی۔ یہ ہے اس کا اصل، جو میں پوسٹ مارٹم ان دونوں تحریکوں میں کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد خضرا سے میں نکلا تھا اسی وجہ سے کہ میں نے اس تحریک کو، پی این اے کی تحریک کو دینی تحریک نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا خالص سیاسی تحریک۔ اور اس وقت جو جوش و خروش تھا لوگوں میں، وہاں پہ جو بھی کچھ حلقے تھے جماعت اسلامی کے، خاص طور پر انہوں نے اسے منور کیا، تو ظاہر بات ہے انہوں نے صاف تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، لیکن مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا، میں چھوڑ کر آ گیا۔ میں نے تو طے کر لیا تھا کہ آئندہ کسی مسجد کے اندر جو ہے اپنا وہ درس یا خطبہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد یہ جو کرنل سلامت اللہ صاحب تھے، اور یہ واقعہ بھی ریکارڈ پر آ جائے، تو 70 برس کا بلکہ اس سے اوپر کا بوڑھا جو ہے، قد شاید 6.5 فٹ ان کا بھی تھا، جیسے ہمارے مولوی محمد، یہ مولوی اکرم آوان صاحب کا ہے، ویسا ہی قد تھا، بڑا دبنگ آدمی۔ وہ آ کر ایک دو دفعہ تو انہوں نے کہا آپ شروع کر دیجئے، میں نے انکار کر دیا، میں تو اب بھر پایا مسجدوں کے نظام سے۔ لیکن اس کے بعد پھر وہ آ کے ایک روز میرے اس دفتر کے آگے کرسی دھوپ کے اندر بچھا کے بیٹھ گیا، میں یہاں سے اٹھتا ہی نہیں جب تک تم نہیں مانو گے۔ تب یہ مسجد دارالسلام کا خطبہ شروع ہوا تھا میرا۔ اب میں کیا کروں آپ کو؟ ٹھیک، تو بہرحال میں نے اس بات پر میں نے کہا تھا کوئی دینی تحریک نہیں، خالص سیاسی موومنٹ ہے، اب بھی کہتا ہوں۔ لیکن یہ کہ یہاں بائی آرمی، وہاں کوئی بیکلر نہیں۔ اس اعتبار سے میں جب مثال بیان کرتا ہوں خمینی کی، تو وہ صرف یہ کہ ایک ان آرمڈ ریوولٹ، اور اس میں بھی میں گاندھی کا نام بھی اٹیچ کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے پہلا سبق دینے والا اس صدی میں گاندھی تھا۔ اور وہ میم شین کے حوالے سے یہ بھی کہ اس نے خود کہا یہ کہ میں نے یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد سے سیکھا ہے، نان وائلنٹ، نان کوآپریشن۔ اور یہ کہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، میں اس لیے دے دیتا ہوں کہ چونکہ خمینی کے نام کے حوالے سے ہمارے شیعہ سنی کا مسئلہ بہت ہے، تو اس لیے میں لاتا ہوں گاندھی کو کہ بھئی وہ گاندھی کا تذکرہ کہ ہمارے لیے تو ہندو کی بات بھی اگر وہ صحیح بات ہے تو وہ اس حوالے سے الحکمت ضالۃ المومن، یہ حدیث کوٹ کرتا ہوں تاکہ وہ خطرہ نہ رہے کہ یہ کوئی پرو شیعہ بات کر رہا ہے، میں تو پرو گاندھی بھی کر رہا ہوں۔ اس حوالے سے جان لیجئے، اب میری آخری بات اس ایشو پر، پاکستان میں اسلامی انقلاب ایرانی انقلاب سے 100 گنا نہیں تو 10 گنا تو زیادہ مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ہائرارکی ریلیجس نہیں ہے، جو ہے بہت سپلنٹرڈ، بہت منتشر۔ کبھی ان کے پیٹ پر لات لگتی ہے تو جمع ہو جاتے ہیں، جیسے اب ہو رہے ہیں، کیونکہ مدرسوں وغیرہ کے خلاف جو ہے کچھ اقدام شروع ہوا ہے، تو اب یہ کچھ قرب ہے وہ، لیکن وہی وہ ٹریڈیشنل مولوی، وہ اپنے اسی کو اس کو اپنے پیشہ ورانہ معاملہ جو ہے اس کے تحفظ کے لیے آئیں گے میدان میں۔ لیکن یہ اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ ہمارے ہاں کوئی ہائرارکی نہیں ہے ریلیجس کہ جو آگے آ سکے، ہمیں نئی جماعت بنانی پڑے گی، اور یہی مشکل سب سے کٹھن مرحلہ یہی، اسی کٹھن مرحلے میں ہم لگے ہوئے۔ اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ لیکن اگر یہاں آئے گا تو صحیح اسلامی انقلاب آئے گا، جماعت سے آئے گا، جماعت کی ایک لیڈرشپ سے آئے گا، پھر وہ ان فائٹنگ نہیں ہوگی کہ جو ریولوشن کے بعد ایران میں ہوئی ہے، یہ کہ گروپس تھے وہ آپس میں دے فیل آؤٹ ود ایچ ادر، پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی، آیت اللہ بہشتی ختم ہو گئے، بہت زبردست جو ہے کچھ تو خون ہوا ہے وہاں، حالانکہ وہ انقلاب کے اندر ان کا معاملہ اور تھا، اور انقلاب کے بعد اصل اسلامی انقلاب کے بعد تو اذهبوا فانتم الطلقاء، وہ تو ایک جنرل ایمنسٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایک جماعت کے ذریعے سے نہیں آیا، ایک قیادت کے ذریعے سے نہیں آیا، نیا فکر دے کر نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، وہ تو ایک سیاسی تحریک تھی جس میں صرف اس کا آخری سٹیج ہے ہمارے لیے جو مثال ہے کہ بغاوت ہمیشہ صرف مسلح ہی نہیں ہوتی، نیشنل آرمیز کے خلاف مسلح بغاوت آج کے زمانے میں کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں، ہاں غیر مسلح بغاوت کامیاب ہو جائے گی، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، میں صرف اس کی مثال کے طور پر۔ اب یہ اس میں کچھ تھوڑے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری خاص دقت تھی
اس میں کچھ کمی کے ازالے اور اس کے ازالے کے آثار ہیں اللہ کے فضل سے، اور وہ یہ کہ خاص طور پر جماعت اسلامی میں جو فکر کے اعتبار سے تو ہمارا پس منظر ہمارے قریب وہی ہے، وہاں کا یہ معاملہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کافی توڑ پھوڑ ہے، انتشار ذہنی و فکری ہے، اور عام طور پر وہاں کے سمجھدار لوگ جو ہیں قاضی صاحب کی قیادت کے بارے میں کھل کر کہتے ہیں بے فکر قیادت ہے، کوئی فکر اس کے پاس ہے نہیں۔ اس سالانہ اجتماع میں کوئی پروگرام انہوں نے نہیں دیا، ایک شو بہت بڑا منعقد کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کوئی پیغام، کوئی سینٹرل تھیم، کوئی نیا جذبہ لے کر، سوائے اس جذبے کے کہ یہ معلوم ہو کہ بڑی چیز ہے تو اس سے کوئی تھوڑا سا جذبہ جو ہے وقتی طور پر اس کا جو امیج کی وجہ سے کچھ دلوں کے اندر جاگ جائے، باقی کوئی جذبہ۔ پھر یہ کہ اس دور میں نے کچھ واقعات شورا کے ساتھیوں کو تو سنائے ہیں کہ اب وہاں سے کچھ لوگوں کی آمد رفت ہمارے ہاں شروع ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، تو ایک طبقہ ہے اس تحریک کا کہ جو بس خاص طور پہ جو جمعیت طلبہ میں تھے، جیسے ہمارے شاہد مجید یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کے بہت سے شاہد مجید وہاں ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک آئے تھے جن کا خط میں اب شائع کر دوں گا، لیکن وہ شاید اب آ سکے گا جنوری کے پرچے میں ہی، بہت جیسے ان کا کبھی بڑا لمبا خط آیا تھا لیکن ان کا خیر بہت پرمغز تھا، لیکن بہت قریب وہ خط جو ہے ایک اور صاحب کا آیا، دو اسرات ملنے آئے تھے، ایک اور صاحب آئے ملنے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا وہاں پر ہے۔ تو اس میں سے اس کا امکان ہے کہ نوجوان طبقہ، بوڑھے لوگ تو مایوس ہو کر یا تو وہ صلح کن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بابا آپ بیٹھ رہو، کہاں جائیں گے، اب کوئی نیا تجربہ کرنے کی عمر نہیں رہی ہماری۔ پھر دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کاروباری مصلحتیں ہیں، وہ بھی اب بڑا آدمی کی جو ہے وہ پاؤں کو کے اندر زنجیر بن کے پڑ جاتی ہیں۔ لیکن نوجوان طبقے میں سے مجھے امید ہے، اور ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ آئیں گے، اس کے کچھ آثار ہیں۔ مزید برآں میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو، میں تو دوبارہ اصلاحی صاحب کے پاس آ جا رہا ہوں، ان سے گفتگو، لیکن اب تو اس گفتگو کی سٹیج میں ہے نہیں، بہت سخت بیمار ہیں، لیکن بہرحال میں نے کبھی یہ نہیں کیا، میں نے انہیں اپنا اب تک محسن سمجھا ہے، اختلاف ہے لیکن میں نے ان سے استفادہ کیا، تدبر قرآن سے، ان کا جو نظام القرآن کا فکر ہے اس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، بیسیکلی اپلائی کر کے جہاں جہاں انہوں نے غلطیاں کی، اختلاف بھی ہے۔ اسی طریقے سے نعیم صدیقی صاحب، ان کے پاس جانا، ان سے گفتگو کرنا، پھر ان کے حلقے کے اور لوگوں سے کچھ گفتگو جو ہے میں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے کچھ ناراض، کچھ میں نے بھی ان کو ناراض کیا، کچھ خود وہ ایسا کام انہوں نے کیا تھا۔ بہرحال ہمارے جو پرانے ایک مستشارین میں سے ہوتے تھے ندوی صاحب، مولانا وسیم ندوی صاحب، ان سے بھی میری خط و کتابت ہے، ابھی ذرا غصہ کافی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں ان سے ملاقات بھی کروں گا کہ جو لوگ اس تحریک میں اس سے پہلے کٹتے رہے ہیں ان میں سے بھی جتنوں کو ریکلیم کیا جا سکے۔ بلکہ مولانا اصلاحی صاحب ایک داماد ہیں، ان سے میری گفتگو اب شروع ہوئی ہے، وہ بہت پرانے تھے، اس کے بعد جماعت سے علیحدہ ہوئے، اس کے بعد بالکل غیر فعال معطل تھے۔ اب چونکہ مولانا اصلاحی صاحب کی حیات کے لیے میں گیا تو ان سے گفتگو وغیرہ ہوئی، تو یہ کام اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس میں تھا یہی کہ ہم کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اب باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس شرطوں کے اوپر لوگ آئیں گے تو اگلا کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ یہی کام کرتے ہوئے اللہ کے ہاتھ پہنچ جائیں گے۔ بیعت کے نظام کے بارے میں جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کا ایک پہلو اور بتا دوں، کیونکہ قاضی صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے بہت سے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ فکری اعتبار سے تو خرم جامرات صاحب ہیں، یہ کوئی اور آدمی ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ موقع پرست قسم کا معاملہ ہے، کوئی داؤ لگ جائے اس کی ہے بات، یہ ان کے سینئر لوگوں کی باتیں۔ لیکن اصل مخمصہ قاضی صاحب کا کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ میرے دل میں نرم گوشہ ہے قاضی صاحب کے لیے، اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں اصل غلطی وہ تھی جو مولانا مودودی نے کی تھی، وقت کے بڑھنے کے ساتھ اس کا والیوم بڑھنا ہی تھا، انہوں نے ذرا لمبی چھلانگ لگوا دی ہے، باقی تو غلطی تو وہاں سے ہوئی ہے۔ مخمصہ یہ ہے کہ نظام جماعت جو بنا تھا وہ ان اصولوں پر بنا تھا، نہا دھو کر پاک صاف ہو کر آؤ، کسی حرام کے کام کے اندر نہیں ہو، اپنے تمہارے حسابات کتابات بھی صحیح ہو، کہیں جھوٹ نہ بولتے ہو، تب آؤ رکن بنائیں گے، ورنہ نہیں۔ پوری طرح امیدوار رکن رہو، 4 سال 6 سال رہو، پھر ہم دیکھیں گے تمہارا ذہن ٹھیک ہو گیا ہے، بات سمجھ لیے، پھر رکن بنائیں گے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے تعداد تو وہی رہے گی نا، وہاں کون سے بڑا کہاں سے انفلکس آ جائے گا، جبکہ طریقہ کار اس کے بعد بدل دیا، سیاسی میں زیادہ تعداد چاہیے، مخمص آئیے۔ اب اس کے 2 ہی راستے، یا تو جماعت اسلامی کا لیول نیچے کیا جائے،
بہت حد تک نیچے کیا جا چکا ہے، پھر بھی کتنا نیچے کریں گے؟ وہ جماعت کا اولڈ گارڈ جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے لاٹھی لے کر، یہ اس سے نیچے تو ہم نہیں جانے دیں گے. اولڈ گارڈ ہے، پرانے لوگ ہیں، بہرحال اندر تو ہے. نمبر دو، یہ ان کی کوشش یہ ہوئی کہ اس کو علیحدہ رکھتے ہوئے کوئی اور تنظیمیں بنائے، وہاں بھی اولڈ گارڈ جو ہے ان کی جان کے اندر پہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے مولانا گوہر رحمان صاحب ہو یا کوئی اور ہو. یہ نئی تنظیمیں بنانے کا کیا؟ یہ ہے ان کا مخمصہ. بفضل ہی تعالی بیعت کے نظام میں ہم نے وہ کام شروع سے کیا، اگرچہ ابتدا میں بالکل نہیں کیا تھا. میں بھی چونکہ جماعت اسلامی سے آیا تھا، وہی تصورات میرے بھی تھے. پہلی سطح ہم نے بہت اونچی رکھی تھی. کاروبار کا غلط حساب کتاب چھوڑو تو آؤ، انکم ٹیکس کا صحیح حساب دو تو آؤ، سودی ملازمت بینک کی چھوڑو تو پھر آؤ. لہذا جو ہمارے تاسیسی اجتماع میں آئے تھے ان میں سے بہت سے بیچارے یوں سمجھیے کہ تقریباً روتے ہوئے واپس گئے. تو ممکن نہیں ہے جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں. ہم اپنی دکان بڑھانے کا فیصلہ کر لیں تب تو ہو سکتا ہے، ورنہ جو ظالمانہ نظام ہے اس طریقے سے کہ اختیارات انکم ٹیکس آفیسر کو حاصل ہیں، وہ ساری دکان جو ہے بڑھانے کا فیصلہ کر لیں تو ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن نہیں. بہت بڑے سینئر لوگ. لیکن اس وقت میرا ذہن بھی یہی تھا، اور چونکہ بیعت کا نظام نہیں تھا تو اب کیا کریں؟ بیعت کا نظام نہیں ہے تو قانونی نظام ہوگا، اس میں تو کوئی شرطیں آپ کو بنانی پڑیں گی، اور قانون تو اندھے کی لاٹھی ہے، وہ تو چلے گی، وہ تو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتی فرام پرسن ٹو پرسن. ہم نے یہ کام کیا جو اب آ کر مدیر تکبیر مرحوم صلاح الدین صاحب نے جماعت اسلامی کو مشورہ دیا تھا. وہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں نہیں کہ اسے قبول کر سکے. وہ مشورہ یہ تھا کہ رکنیت کے لیے شرائط آپ کھول دیجئے، ہر مسلمان رکن بن سکتا ہے، لیکن جو آپ نے رکن کی شرائط رکھی ہے وہ آفس بیئررز کے لیے کر دیجئے. کوئی امیر نہیں بن سکتا، کوئی فلاں نہیں بن سکتا جس کے اندر کہ یہ کوئی ایسی چیز موجود ہو. اور میں سمجھتا ہوں بڑا صحیح مشورہ تھا. الحمدللہ ہم نے وہی کیا، پہلے دن سے کیا. جب بیعت کا نظام اختیار کیا سن 77 میں، آ جاؤ ابھی عہد اللہ سے کر لو، عہد ہم سے کر لو، آ جاؤ، نہ ہم کامل نہ تم کامل. لیکن یہ کہ آگے بڑھ کر ان کو چھوڑنا ہے، عزم آپ نے کرنا. یہ عہد آپ کا اللہ سے ہے، اس میں کمی ہوگی تو اللہ کیا جواب دیں گے. میرے ساتھ تو عہد یہ کہ اس جد و جہد میں جو کام میں بتاؤں گا وہ آپ کو کرنا ہے. نظام الاول کی پابندی میرے ساتھ معاہدہ ہے، حرام کو چھوڑنا اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے. لہذا اس میں یہ کہ اگر وہ نظام کی پابندی کر رہا ہے تو وہ ہمارے ہاں ملتزم رکن بھی بن جائے گا، چاہے ابھی تک بینک کا ملازمت کر رہا ہے، اس لیے کہ میرے ساتھ معاملہ تو نظام کا ہے نا. حرام حلال میں نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا. لیکن ہم نے آخر میں کہہ دیا کہ عہدیدار کوئی نہیں ہوگا تو جس کے ہاں ایسی چیز موجود. وہ بات جو ہے اس طریقے سے ہمیں وقت لگا ہے اس تک پہنچنے میں. الحمدللہ ہمارے لیے وہ میدان کھلا ہے، اگرچہ اس بیعت کی وجہ سے جو کمی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب آخری بات یہ ہے کہ اصل علاج کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا اصل نصب العین ہے کیا. آیا انقلاب برپا کر دینا ہے یا اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ہے؟ انقلاب برپا کر دینا بھی فرض نہیں، کرنے کی جد و جہد فرض ہے. بس یہ اگر تقسیم ذہن میں نہیں رہے گی تو بہت بڑے دھوکے آدمی کھا جاتا ہے. نصب العین انقلاب نہیں، انقلاب برپا کر دینا فرض عین بھی نہیں، انقلابی جد و جہد کرنا فرض عین ہے. نصب العین ہے اللہ کی رضا، آخرت کی فلاح، اور وہ اس نے بتایا ہے. اگر تم چاہتے ہو عذاب الیم سے چھٹکارا پانا تو راستہ یہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور وہ جہاد کس لیے کرنا ہے؟ اس سے پہلی آیت یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور جہاد کی آخری منزل آیت نمبر 4 میں بیان کر دی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اس راستے پہ نہیں آتے تو قول اور عمل کا تضاد ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. اس راستے پر نہیں آتے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی توقع بھی ایک موہوم امید ہے. اور اس راستے پر آتے ہو تو اللہ کی نصرت بھی ہے، اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دے گا، اور آخرت کی فلاح تو لازم ہے ہی ہے. ذالک الفوز العظیم، جنت میں داخل کرے گا، باغات میں داخل. ذالک الفوز العظیم. اضافی بونس یہ ہے اگر ہوگا، اس کی شرائط پوری ہو جائیں گی. یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. ہم یہی کام کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، شرائط پوری ہو جائیں گی، اگلا قدم بھی اٹھائیں گے. لیکن اللہ کی رضا اس پر نہیں ہے کہ اگلا قدم اٹھا کہ نہیں اٹھا. اللہ کی رضا یہ ہے کہ میں نے تن من دھن لگا دیا کہ نہیں لگا دیا.
اور آخری دم تک لگا رہا کروں، تا دم آخر دم فارغ مباش، اس وقت تک لگے رہو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں صبر و ثبات اور استقامت، اور وہ اسی حوالے سے کہ اپنے فرائض کا تصور کلیئر ہو۔ نصب العین یہ نہیں ہے، کر دینا ہمارا فرض نہیں ہے، کرنے کی جدوجہد کرتے رہنا انتظام جماعت کے ساتھ یہ ہمارا فرض ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے، جو سب سے اہم ہے اس وقت، نوٹ کر لیجئے اس کو، وہ ہے فکر کی حفاظت، تحریکی فکر کی بالخصوص حفاظت۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا اپنا فکر بھی کچھ نہ کچھ، اس کے اندر بھی کچھ کمی آ جاتی ہے، ساتھیوں کے فکر میں آ جاتی ہے۔ فکر کو تازہ رکھنا، اس احساس فرض، اس کو پھر اس فکر میں جو ہم نے اضافہ کیا ہے منہج انقلاب نبوی کو، تحریکی فکر، اس میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں جب مجددین کی فہرست بیان کیا کرتا ہوں تو اگرچہ عام جلسوں میں نے اس سے ایوائڈ کیا ہے، لیکن کہیں تحریر میں یہ لا چکا ہوں۔ 14ویں صدی میں مجدد اعظم تو میں سمجھتا ہوں شیخ الہند کو، لیکن مجدد فکر اسلامی علامہ اقبال، مجدد دعوت قرآنی ابو الکلام، مجدد تحریک انقلاب اسلامی مولانا مودودی، مجدد تبلیغ مولانا الیاس۔ وہ تبلیغ جو تنخواہ یافتہ کارکن کیا کرتے تھے اور صرف کیا کرتے تھے، وہ اپنے اختلافی مسائل کے اس کی تجدید کی ہے، کلمے کی بات ہو، بنیاد کی بات ہو، وہ محدود ہے لیکن ہے بنیاد کی بات، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی مسلک کی دعوت نہیں ہے، کسی وہابیت کی نفی نہیں ہے، کسی حنفیت یا دیوبندیت کا پرچار نہیں، کچھ نہیں، بات بنیادی ہے۔ اس میں جو محدودیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تبلیغ کو اس گندگیوں میں سے نکالنا کہ مبلغ بڑا عالی شان تبلیغی جلسہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ یہاں خبر لینی ہے ذرا حنفیوں کی، یا یہاں خبر لینی ہے وہابیوں کی، لمبے لمبے جہازی سائز کے اشتہار آ رہے ہیں، مناظرہ 20 رکعتوں کا جو ہے مناظرہ کر لو، کوئی آ جائے، چیلنج ہے، ایک تراویح جو ہے 20 رکعت ہے۔ وہ تبلیغی جلسے اللہ کا شکر ہے کہ اب ویسے بھی حالات کی وجہ سے بھی اس میں بہت کمی آ گئی ہے، لیکن تبلیغ نام اسی کا تھا۔ تنخواہ یافتہ مبلغین ہوتے تھے ہر مذہبی مکتب فکر کے، اس نے نکالا ہے۔ دوسرا جو فکر ہے، اس تحریکی فکر کی تو حفاظت اور اس کی ہمیں توسیع کرنی ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت عمدہ جو چیز اضافی بڑھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ ہمارے 2 خانے اب تک بالکل خالی رہے، مجھے اس کا احساس تھا لیکن میں کیا کروں، آؤٹ آف دی وے جا کر آرٹیفیشلی کوئی کوشش کرنا یہ میرے مزاج میں نہیں ہے۔ انگریزی میں عزیزم ڈاکٹر ابصار احمد نے ترجمے کیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں تو وہ کوئی مستقل شعبہ کھول کر تو نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ میری خواہش دبے الفاظ میں رہی، میں سوچتا بھی رہا، کہا بھی کبھی کبھی چھوڑ دیں اس ملازمت کو، لیکن بار فیصلہ تو ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ انگریزی میں، لیکن وہ انگریزی سیکشن ہمارا کوئی شروع نہیں ہو سکا کہ جتنے بھی انگریزی میں کام ہو رہے ہیں، رسالے نکل رہے ہیں، ان سے ہماری کوئی خط و کتابت ہو، ہمارا کوئی پرچہ انگریزی میں بھی نکل رہا ہو، عالم اسلام کی تحریکوں کے ساتھ رابطے جو ہے، ظاہر بات ہے یا انگریزی یا عربی، ہمارے ہاں یہ دونوں خانے اب تک خالی ہیں۔ عربی کا تو اب تک بھی خالی ہے۔ ایک صاحب آئے بھی تھے ایک دفعہ کچھ دنوں کے لیے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جب تک فکر ہمارا ان کے اندر رچا بسا ہوا نہ ہو۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین کو ہم نے بلایا تھا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب کے کیسٹ سے اتار کر مضامین لکھیں، اس کام کو تو انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں، اور وہ اپنی کوئی کتاب کی تصنیف بیٹھ کر جو اپنے گھر میں کرتے رہے۔ بہرحال ان سے ہم نے کہا فراغت دی انہیں۔ پھر ایک صاحب آئے تھے، وہ عالم دین عربی کے اس میں کام کرنا چاہتے تھے، لیکن فکر معلوم ہوا کہ ان کا بھی وہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہ اہل حدیث مسلک ہی کی کچھ کتابوں کا ترجمہ، اب وہ پھر واپس جا کے سعودی عرب میں ملازم ہو چکے ہیں۔ وہ خانہ ابھی تک ہمارے یہاں بالکل خالی ہے، لیکن انگریزی کا سیکشن الحمدللہ اب ہمارے پاس ڈاکٹر احمد افضال جیسے فکر جدید کے اوپر ڈاکٹر بلال آیا ہے ہمارے پاس، نوجوان بلال، اور اب وہ اسلام آباد میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ امریکہ میں اور اس ہائر لیول پر ہمارا فکر جو ہے انشاءاللہ ان کے وہاں واپس جانے کے بعد پوری کتاب لکھ رہا ہے وہ شخص، اسلام کی نشرت ثانیہ پر پوری انگریزی، وہ میرا کتاب چاہ تو ہوگا 25 صفحے کا، ان کی کتاب شاید جو ہے وہ 500 صفحے کی بن جائے گی۔ اس درجے امپریس ہوئے اس کتاب سے۔
لہذا وہ فکر وہاں پر. لیکن یہ کہ یہ جو ہمارا تحریکی فکر ہے اس کو الحمدللہ کہ ڈاکٹر احمد افضال آئے ہیں اور یہ صرف اللہ کی گفٹ ہے ہمیں. انفراسٹرکچر ہم نے بنا لیا, جگہ ایک ہے, کوئی شخص کو لائیں تو بٹھا کے کام کرنے کی جگہ اسے دیں, کام کرے, وہ انفراسٹرکچر ہم نے بنایا ہے. اب وہ میں زیادہ تو ان کا تعارف نہیں کرانا چاہتا, آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے لاہور میں وہ آئے ہیں کراچی سے, انہوں نے ہم سے کوئی تعارف نہیں تھا, نہ تنظیم سے کوئی تعلق تھا, انگلش اسکول میں کہیں پڑھ رہے تھے لیکن میثاق ہائی اسکول کے زمانے سے پڑھ رہے تھے. اس سے وہ فکر ان کے ذہن کے اندر رچا بسا ہوا تھا. MBBS کیا, 4 بھائی اور ہیں یا 3 بھائی اور ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں وہ امریکہ کے وہ وہاں پہ آباد ہیں. والدین منتظر تھے کہ یہ بھی MBBS کر لیں تو بس یہ اپنا پھر وہیں جائیں. گرین کارڈ میرے سے موجود تھا تو ہم یہاں سے پورا اپنا جو ہے شفٹ کر جائیں, وہ خود بھی جانے کے لیے مطمئن نہیں تھے. یہ گئے ہیں وہاں اور غالباً وہ جو SFMG کا کوئی امتحان ہوتا ہے وہ بھی کچھ آدھا یا پورا کر لیا انہوں نے. لیکن چند مہینے جو وہاں کا ماحول دیکھا تو اللہ کے بندے نے فیصلہ کیا, نوجوان میں نے یہاں نہ تو ڈاکٹری میں نے نہ یہاں رہنا ہے نہ ڈاکٹری کرنی, چھٹی. آ گئے ہمارے پاس خطوط کو, یا عزیزم عاقب سعید سے خط و کتابت بھی ہوئی تھی کہ آپ کے ہاں وہ فیلوز وغیرہ کا کیا نظام ہے, اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں, اگر فیلوشپ جو کبھی اسکیم آپ نے شروع کی تھی اکیڈمی میں تو کیسے ہوگا. اور انہوں نے مجھے پوری طریقے سے یاد بھی نہیں ہے. اب وہ اللہ کا فضل آ گیا. اتنی اچھی انگریزی ہے کہ ان کے مضامین یہاں آنے سے پہلے 1 سالہ کورس انہوں نے کراچی میں کر لیا ہے, اور اس دوران میں ان کے مضامین ڈان میں چھپے ہیں, نیوز میں چھپے ہیں. انگریزی پر اللہ نے ان کو کمانڈ دیا ہے, اور اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی سلو اور سائلنٹ ورکر, بہت اطمینان کے ساتھ, لیکن کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں. سلو کا لفظ میں نے اس سینس میں استعمال نہیں کیا. مطلب ایک ہوتا ہے آدمی ذرا وہ نمایاں ہونا چاہتا ہے, کوئی گفتگو بھی کرنا چاہتا ہے, اس طرح کی بات نہیں. خاموش ورکر, سلو کا لفظ غلط ہے, خاموش اور مستقل ورکر. زیادہ میں ان کی تعریف اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ سنا ہے کہ یہ زیادہ تعریف بگاڑ بھی دیتی ہے لوگوں کو یہ, لیکن کافی ہو گئی. دوسرا فکر ہے ہمارا وہ ایمانی فکر, فلسفیانہ فکر. میں نے آج بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی وہ افلاطونی نظریات سے آگے نہیں بڑھ سکا. شیخ احمد سرہندی کے ہاں بھی وہ تصوف کے اندر عملی طریقے, طور طریقے جو ہیں اسوہ رسول وہاں ان کے ہاں جو ہے نظر نہیں آتا. باقی ہر چیز میں اسوہ رسول ہے, نماز میں, اس میں, اس میں. لیکن یہ ہے کہ اس فکر کو الحمدللہ کہ اب اس سطح کے اوپر پہنچایا ہے ہم نے کیا پہنچایا, اللہ کی کوئی تائید اور توفیق ہوئی ہے. اب میں باپ کے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, ورنہ یہ سن 70 کی بات ہے کہ خرم جاں مراد صاحب نے یہ کہا مکے میں. وہ جو ہمارے ایک ساتھی ہیں جو پہلے مکے میں ہوتے اب آ گئے ہیں کراچی میں, کیا نام ہے پروفیسر صاحب کا, جی زبیر عمر, ان کے ہاں وہ ٹھہرتے تھے, وہی مجھے اٹھا کے لے گئے. میں تو ان سے واقف بھی نہیں تھا, مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, نہیں میرے یہاں ٹھہرے. میں نے کہا چلیے, کوئی جمعیت میں رہے تھے, ہمارے برخورداروں میں سے تھے. انہوں نے بتایا کہ وہ جو میرا ایک چھوٹا سا کتاب سے چھپا تھا عبادت رب, ابھی میں نے وہ کراچی ہی میں صرف تقریر کی تھی, اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ کیسٹ سے اتار کر براہ راست ہمارے شیخ جمیل الرحمان صاحب جو بزرگ ساتھی انہوں نے چھائے کر دی تھی, اس میں کافی غلطیاں بھی تھیں, وہ پڑھوایا انہوں نے. تو کہا یقیناً یہ مولانا مودودی کے فکر سے آگے ارتقاء کا قدم ہے, اس لیے کہ مولانا مودودی نے جو تصور عبادت دیا اس میں اطاعت تو ہے, محبت کا ذکر ہی نہیں. ہم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس کے اندر روح جو ہے وہ محبت کی ہے, جسد اس کا اطاعت ہے, ہمہ تن ہمہ وقت اطاعت, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار. تو بہرحال یہ فکر جو ہے تدریجاً ترقی کر رہا ہے, آگے آ رہا ہے. اگر مولانا مودودی نے وہ بات نہ کی ہوتی تو شاید میں یہ بات نہ کر سکتا. تو یہ تو چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے, علم انسانی اسی طرح آگے بڑھتا ہے قدم بقدم. لیکن اس فکر کا فہم حاصل کرنا میرا جو فلسفیانہ فکر ہے اور عمرانی فکر ہے. عمرانی فکر میں بہت حد تک میں شاہ ولی اللہ کا شاگرد ہوں, لیکن فلسفیانہ فکر کے اندر میں اقبال اور رومی کا شاگرد. ایمانی جسے وہ کہتے ہیں کہ چند خانی حکمت یونانیہ حکمت ایمانیہ راہم بخواہ, وہ حکمت ایمانیہ کیا, وہ بالکل کوئی دوسری شے ہے. اس حوالے سے اس کو جو ہم نے کیا ہے, ان کے لیے ہم نے کوشش کی ہے, مسائل حکمت کی تربیت گاہ منعقد کی ہے, اور اس میں آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ کام کرنا ہے. اس میں امام غزالی کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی کچھ کتابیں ایسی لکھی تھیں کہ مظنون لأہلہ
کیونکہ یہ مضامین جو ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتے، عوام کے لیے، اسی لیے ہم نے پابندیاں لگائی تھی کہ اس تربیت گاہ میں سب لوگ نہ آئے، کوئی خاص سطح ہو، جو پڑھ چکے ہوں، ان کا فہم ہو، کچھ تھوڑی سی عربی کی استعداد ہو تو وہی آئیں۔ اس لیے یہ کہ یہ مسائل اس سے بلند سطح کے ہیں، تو تحریکی فکر کو قائم رکھنا، برقرار رکھنا، توسیع کرنا، اس کو عربی اور انگریزی کے اندر بھی منتخب کرنا، اس کی دعوت کے لیے ہمارے نوجوانوں کو تیار کرنا تھرو قرآن، یہ ہمارا پہلا کام ہے۔ اور ایمانی فکر کی دوبارہ جو ہے، جو بھی کچھ تھوڑی بہت ہم سے خدمت بنائی ہے، آگے لوگ آئیں گے شاید اور اس میں ترقی کریں۔ اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا، یوں سمجھیے کہ 60 سال پہلے وہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ میں نے اپنے خطبات میں جو کچھ کہا ہے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ حرف آخر ہے، بالکل صحیح ہے، ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز سے ہم بڑھتے چلے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو لوگ آئیں وہ اس سے بہتر خیالات پیش کریں۔ ویری ہیوملٹی، ان کے اندر بہت ہی تواضع اس معاملے میں تھی۔ اب آخری بات ہے اصل، نمبر 1، اسلامی انقلاب آئے گا، اقامت دین ہوگی، غلبہ دین ہو کر رہے گا، خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہو کر رہے گا، عالمی سطح پر ہو کر رہے گا۔ اس کو تو خوب عام کیجئے، پھیلائیے، احادیث جو ہے وہ 6 اس کے حوالے سے قرآن مجید کا سغرا کبرا عام کیجئے۔ دوسری بات یہ کہ یہیں سے ہوگا، پاکستان سے ہوگا اور افغانستان سے ہوگا۔ پاکستان میں 400 سالہ تجدیدی مسائل، خاص طور پر فکری، اس کی امانت پاکستان کے پاس ہے، سمٹ کر آ گئی ہے وہ ہندوستان سے پاکستان کے پاس۔ ہندوستان کا مسلمان جس بھی مصیبت میں مبتلا ہے، اس نے تو اپنے حصے کا فرض کفایہ ادا کر دیا پاکستان بنوا کر، وہ اس کی ذمہ داری ہمارے پاس ہے، لیکن وہ موجود ہے ہماری فضا میں۔ دوسرے یہ کہ اسی سلسلہ مجددیہ کا بہت بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑا، اور شیخ الہند کا ترجمہ قرآن جو میں نے کہا ہے ہمیشہ کہ میں اسلاف کے ساتھ اس کنڈے سے بندھا ہوا ہوں، وہ اب افغانستان میں بہت بڑے پیمانے پر، لہذا یہی علاقے ہیں، احادیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ہوگا اور یہیں سے ہوگا، لیکن نمبر 1 تدریجن ہوگا۔ قرآن مجید میں رکھا ہو تو لے آنا، تدریجن ہوگا، اس کے لیے میں کچھ آیات بھی اب آپ کو سناؤں گا۔ اور نمبر 2، 3 ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ میں اپنی کتاب مسلمانوں، موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کو بہت تلخ نوٹ پر میں نے ختم کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے آثار روز بروز کم سے کم ہو رہے ہیں، معدوم سے معدوم تر، کہ قوم یونس کی طرح ہمیں اجتماعی توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن جب تک سانس تب تک آس، امید تو رکھیے، کیا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو جائے۔ یہ نہیں تو یہ ہوگا کہ کوئی ایک مار ہمیں پڑے گی، پھر شاید اب ہوش میں آ جائے، اگر ہو جائے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اگر اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، یہ بھی نفع کا سودا ہے، گھاٹے کا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کروڑوں نہیں تو لاکھوں قتل ہو ہندوؤں کے ہاتھوں، اب تو معاملہ وہی ہے، لیکن پھر ہندو اسلام لائے گا، اسلام اٹھے گا یہیں سے۔ البتہ اس کے لیے بھی ہمیں پھر تیاری کی ضرورت ہے، جیسے اس وقت تاتاریوں کو صوفیوں نے مسلمان کیا تھا، مولوی کوئی مسلمان نہیں کر سکتا تھا، مولوی نے آج تک کسی کو مسلمان نہیں کیا، کر سکتا ہی نہیں، وہ تو جو مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیتا وہ جا کے اپنا نام اندراج کروا دیتا۔ اور ہمارے عبد القادر آزاد صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے ہاتھ میں 36,000 مسلمان ہو چکے ہیں، وہ ان کے ہاتھ پر تو وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا وہ جاتے ہیں۔ میں خود نہ معلوم کتنوں کو بھیج چکا ہوں جو آتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، بھائی جہاں پر کوئی رجسٹر ہے، اندراج ہے، جہاں سے کوئی سرٹیفکیٹ ملتا وہاں جاؤ۔ مولوی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا، صوفیہ نے کیا تھا۔ اور اب تصوف کے پریمیسز چینج ہو چکے ہیں، اب وہ تصوف تو ہے نہیں، نہ وہ فلسفہ ہے، لہذا آج کے دور میں یہ خالص قرآن کی دعوت سے ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اب بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا سب سے بیسک کام دعوت رجوع القرآن کا ہے، جڑ یہی ہے۔ اس لیے کہ کسی معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ جڑیں سی موجود ہوں تو پھر وہ سپراؤٹ کر جائیں گی، ہم جڑیں ہی یہاں پر ڈال دیں تو دعوت قرآنی کی اور ایمانی جو فکر اور فلسفہ ہے اس کی، تو کوئی بھی آئے گا، سیلاب آئے،
ہم نہ ہوں گے، لیکن پھر یہ کہ وہ جڑیں جو ہے اسپراؤٹ کریں گی. یہ میں آج سے شاید 10 سال پہلے اسی آڈیٹوریم میں یہ تقریر کر چکا ہوں. دفاع پاکستان کا سب سے مؤثر ہتھیار جو ہمارے پاس ہے وہ نظریہ ہے. میں حیران ہوں کہ وہ باتیں جماعت اسلامی کے پرچے کے ایک جو ہیں جسارت کے ایک اہم جو ان کے رپورٹر ہیں انہوں نے وہ بات کہی ہے جو میں نے اس وقت کہی تھی. اب وہ باتیں وہاں سے آ رہی ہیں، الحمدللہ اس کو شائع کر رہے ہیں، انصاف میں وہ مضمون آ رہا ہے. وہ باتیں جو میں کہتا ہوں تو آپ سب لوگ بھی بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، عام لوگوں کی تو سمجھ میں آئیں گی کہاں سے. وہ باتیں ساری اس شخص نے کہی. خیر، تو یہ ہے کہ ہوگا، لیکن تدریجاً اس حوالے سے اصل میں نے آج آیات پڑھی تھی اور اب میں اس پر ہی ختم کر رہا ہوں بات کو. دیکھیے، یہ میرا ایک خیال ہے، تفسیر اور تعویل کا فرق سمجھ لیجئے. ایک ہوتا ہے قرآن کی تفسیر، اس میں لفظ، اس کی بحث، اس کے لغوی معنی، اس کی ترکیب، پھر کوئی شان نزول، اس کے حوالے سے اس کا معین کرنا، یہ تفاسیر ہے. لیکن یہ کہ ایک مجموعی سا تاثر کہیں سے ملے اور کوئی شخص اس سے ایک خیال اس کے مطابق بنا لے، اس کو تعویل کہتے ہیں. اور اس میں ہمارے بہت سے لوگوں نے اس طریقے سے، خاص طور پہ صوفیہ نے تو اس طرح کی بہت سی تفسیریں لکھی ہیں. میں نے تو بحمداللہ کوئی تفسیر ہی نہیں لکھی، تو کیا، اور نہ صوفیانہ، نہ کوئی فقیحانہ، اور نہ متکلمانہ، اور کوئی نہیں، نہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں. لیکن بہت دنوں سے یہ جو چند آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں مجھے نظر آتا ہے کہ وہی جو فرق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طور سے انقلاب برپا کیا، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ مدثر میں. اور چونکہ سورہ مدثر کے شروع کی آیات بھی انقلابی ہیں، سخت انقلابی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تکبیر رب کی کبریائی کا اعلان کرو، کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو. اس لیے وہاں جو انداز تھا، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، یہی 3 آیات ذرا مختلف الفاظ میں آگے آئیں گی. یہاں نوٹ کیجئے، قسم ہے چاند کی. چاند کی روشنی دن کے روشنی کی طرح تو نہیں ہوتی نا، سورج کی روشنی کی طرح تو نہیں ہوتی. تو یہ تو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے وہ دھندل کا جو رہ گیا تھا، 600 برس کا فترت وحی اور فترت رسالت کا دور گزرا ہے حضور کے اور حضرت مسیح کے مابین. 600 ایئرس کوئی نبی نہیں آیا. تو اب بس چاند کی سی روشنی ہی رہ گئی تھی، اور حضور کے زمانے تک تھی. ایسے لوگ موجود تھے، ہرقل نے فوراً پہچان لیا، بحیرہ رائب نے فوراً پہچان لیا، مقوقس نے پہچان لیا، اور وہ تو ایمان لے آئے فوراً، نجاشی رحمہ اللہ. تو وہ روشنی موجود تھی وہاں، لیکن تھی چاند کی سی روشنی، ہلکی ہلکی، بہت تھوڑی سی. واللیل اذ ادبر، ایک وقت آتا ہے کہ چاند بھی گل ہوتا ہے اور رات پھر اپنی پیٹھ موڑتی ہے، جاتی ہے. ستاروں کا جو کاروان ہے وہ اپنا راستہ لیتا ہے. والصبح اذا اسفر، اور پھر سورج طلوع ہوتا ہے، صبح آتی ہے جبکہ خوب روشن ہو جائے. تو گویا کہ رسالت عیسوی کے بعد جو 600 برس کا عرصہ گزرا ہے وہ والقمر، اور اب چونکہ وہ بھی تقریباً گم ہونے کے درجے میں آ گیا تھا کہ واللیل اذ ادبر، لیکن اب وہ جا رہی ہے. صبح اذا اسفر، تو سورج تو طلوع ہوتا ہے تو فوراً ہوتا ہے، اس میں درجہ بدرجہ کی بات نہیں ہوتی. وہ تو یہ ہے کہ پھر 20 سال کے اندر بھی عظیم انقلاب آ گیا. اس لیے اگلی آیت کیا، انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، جو بھی رسالت محمدی کا سلسلہ ہے. احدا احد سے، اور یہ بھی احدی الکبر، بہت بڑی بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. نذیرا للبشر، نوع انسانی کے لیے، عالم بشریت کے لیے نذیر بن کر محمد الرسول اللہ کی رسالت کا سورج طلوع ہو چکا ہے. لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، اب یہ جو بھی تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے رہ جائے. لیکن روشنی ہو چکی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے، محمد رسول اللہ کا خورشید رسالت اب جو ہے طلوع ہو چکا. اس کے برعکس دیکھیے یہ سورہ انشقاق، فلا اقسم بالشفق، اب یہ سورج کے غروب سے بات شروع ہو رہی ہے. سورج غروب ہو جاتا ہے تو کچھ دیر تک سرخی رہتی ہے،
اسلام اب اتنا ہی رہ گیا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے حضور کی وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک وقت آئے گا اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن رہے گا محفوظ رہے گا، متن محفوظ ہے، اس کا مفہوم کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں عالم واقعہ میں قرآن نظر نہیں آئے گا، نہ قرآن مجسم نظر آئیں گے افراد، اور نہ قرآن کہیں پر کسی نظام میں مجسم نظر آئے گا، مشکل نظر آئے گا۔ اور وہی حدیث بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء، تو فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، تین قسمیں وہاں تھے، تین ہی عجیب ہے یہ، اس میں توازن کا جب تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے شاید آپ حضرات کے نوٹ، ایک مرتبہ میں نے تربیت گاہ میں کراچی میں درس دیا تھا، سورۃ البلد سے لے کر سورۃ التین تک، سورہ بلد کی قسمیں دیکھیے، سورۃ التین کی دیکھیے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، تین قسمیں، اور سب سے پہلے ھذا البلد، وہاں والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، صرف یہ ہے آرڈر ریورس ہو گیا، ایک میں تاریخی حقائق ہیں، ایک میں عمرانی حقائق، لیکن یہ کہ یہ ان کے تقابلی مطالعے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو میں نے مثال دی تھی کہ سورۃ التین اور سورۃ البلد کچھ رحل کے مانند ہے، کہ رحل کے اندر پھر وہ 4 سورہ نور و ظلمت کا نام میں نے دیا ہے اس کو، بدقسمتی سے یہ چیزیں دبی ہوئی ہیں، کہیں کیسٹس میں پڑی ہوئی ہیں، لکھ میں سکا نہیں ہوں، 4 سورہ نور و ظلمت، اس لیے کہ اس کے بعد ان کے درمیان جو 4 سورتیں ہیں ان سب میں نور و ظلمت مشترک ہے، 3 سورتوں میں تو ہے، چوتھی جو ہے وہ ایک طرح کا ضمیمہ ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، اگلی سورت واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اگلی سورت والضحی واللیل اذا سجا، تینوں کے اندر اشتراک ہے۔ اور سورۃ الانشراح جو ہے وہ ضمیمہ ہے اصل میں سورۃ الضحیٰ کا۔ یہ میرے اس تربیت گاہ کے اگر کہیں پر دروس ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کریں، عزیزم عارف شاید کہیں نکال سکیں، ہوگی کم سے کم میرا خیال ہے کہ 15 سال پرانی بات تو ہوگی، اگر 20 سال نہ ہو تو ہو سکتا ہے 20 سال ہی پرانی۔ بہرحال فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اب رات نے جس چیز کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، اور اس میں وہ حدیث کا ٹکڑا بھی اب سن لیجئے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، یکسر خالی، وہ رسم ہے، رسومات پوری ہو رہی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ جمعہ ہے، جمعہ تو صحیح بات ہے، یہ فقہ حنفی کا کہ حکومتی جمعہ کے سوا کوئی جمعہ ہو نہیں سکتا، کوئی خطیب نہیں ہو سکتا جمعے کا اسلامی ریاست کے اندر سوائے اس کے کہ جس کو حکومت نے مقرر کیا۔ ایک دیوانہ صاحب یہاں پہ پھرا کرتا تھا، فوت ہو گیا، بہت عرصے تک لاہور میں اس نے اس کا شور مچایا، ہمارے یہاں ایک دیوانے اور آئے تھے حیدرآباد دکن سے، کافی عرصے ہمارے پاس ٹھہرتے تھے، وہ اسی موضوع کے اوپر تھے، یہ جمعے کیا، یہ تو ہمارے اجتماعات ہیں جو ہو رہے ہیں، چلیے کوئی شر تو نہیں ہے، چلیے کوئی نہ کوئی خیر ان سے وجود میں آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے اس چینل ڈیپتھ آف اسلام کو سبسکرائب کریں، آپ کا شکریہ۔